امپاسبل مام، یہ نہیں ہو سکتا جب آپ خود کہہ رہی ہیں عائشہ کی نہ صرف آزاد بچوں جیسی ہیں بلکہ وہ خود بھی ایک بچی جیسی ہے. پھر سوچے ذرا وہ مجھ جیسے شخص کے ساتھ سوٹ کرے گی؟ میں کچھ نہیں جانتا. آپ پاپا سے کہتے ہیں کہ وہ اپنا فیصلہ بدل دیں ورنہ. وہ غصے کی حالت میں اضطراری انداز میں کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اس کی ماما جو مسز شریح کہلاتی تھیں فوراً بولی. تو سوبان ڈارلنگ، میں کب خوش ہوں اس فیصلے سے، لیکن یہ تمہارے پاپا کی ضد ہے. انہیں بھی اب یہ سب 10 برس بعد یاد آیا، جبکہ میں تو عرصہ ہوا بھول چکی تھی کہ ہم نے اپنے بیٹے کو اس کی پروپوزات سے منسوب کرنے کی حماقت کی تھی. میں تو خود آج کل تمہارے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہوں، بلکہ اس سلسلے میں مسز رشدی کی اسرا کو تمہارے لیے پسند بھی کر چکی ہوں. مسز شری نے اپنے کندھوں سے اوپر سیٹ کیے بالوں کو جھٹکتے ہوئے اسے اطلاع دی تو سوبان شری مزید چونک کر ماں کو دیکھنے لگا. یک نہ شد دو شد. پھر قطعیت سے بولا، مام لسن ٹو می، میں شادی اپنی مرضی سے کروں گا. آپ فی الحال میری شادی کی فکر چھوڑ دیں. ابھی مجھے لائف انجوائے کرنی ہے، پھر اپنا کریئر بنانا ہے. مجھے اپنے لیے کوئی لڑکی پسند آ گئی تو میں آپ کو انفارم کر دوں گا، مگر مجھے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں سننا. اس کی سنجیدگی پر مسز شری بے چینی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوراً گویا ہوئی. اوکے ڈارلنگ، تمہاری شادی تمہاری مرضی اور پسند سے ہوگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. بس تم اپنے باپ سے خود بات کر لو. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بھانجے کا تم پر پہلا حق ہے. ساری عمر تمہارے پاپا نے اس کی ماں کی وجہ سے مجھے چین کا سانس نہیں لینے دیا. وہ عورت خود تو مر گئی، مگر اب اپنی بیٹی کے ذریعے میرا رہا سہا سکون بھی برباد کرنے کا سامان کر گئی. مسز شری نے مصنوعی اشک شوئی کا مظاہرہ کیا تو سوبان یکدم چونک اٹھا. آج تک اس نے اپنی ماں کو غمزدہ بھی نہیں دیکھا تھا اور اب آنسو بہا رہی تھی. اس نے تو ہمیشہ انہیں کہے لگاتے دیکھا تھا، ان کے آنسو سے پگھلا گئے تھے. یو ڈونٹ وری مام، میں پاپا سے بات کروں گا. یہ کوئی انصاف ہے؟ میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں ہوں، شاید ہی میں کبھی اس سے ملا ہوں. اگر وہ میری کزن ہے تو ہوا کرے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ میں وداؤٹ انڈرسٹینڈنگ شادی کر لوں گا. ناٹ ایٹ آل مام. اس کے ایک دم جوش میں آنے سے مسز شری کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ رنگ گئی. پھر انہوں نے بڑھ کر اس کی پیشانی چوم لی. مائی سافٹ ہارٹ، مجھے معلوم ہے کہ تم اس کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکتے، اس لیے میں تمہیں پہلے انفارم کر رہی ہوں. تمہارے پاپا رات کو ڈنر پر تم سے اس سلسلے میں بات کرنے والے ہیں. زیادہ جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم اپنے پاپا کو مناسب طریقے سے جواب دینا تاکہ وہ بات سمجھ جائیں. اوکے؟ اس کے کمرے سے نکلتے ہوئے مسز شری نے اسے ہدایات دیں تو وہ پرسوچ انداز میں سر ہلا کر رہ گیا. سوبان شری خود اتنا بولڈ اور ایڈوانس تھا، ماں کے اصرار نہ بھی کرتی تو وہ تب بھی اپنے باپ کے اس تقیانوسی فیصلے پر کبھی راضی نہ ہوتا. اسے تو پاپا کی طرف سے اس یک طرفہ فیصلے کا سن کر ہی حیرت ہو رہی تھی کہ اسے بچپن سے اب تک، یعنی عمر کے 30-24 سال تک انہوں نے اسے اس کی چوائس پر چھوڑ رکھا تھا، اور زندگی کے خاص معاملے میں جو اس کی ذات سے وابستہ تھا اس کے لیے وہ اس پر اپنی مرضی مسلط کرنا چاہتے تھے. اسے اپنی آزادی ابھی بہت عزیز تھی. وہ زندگی کے ہر لمحے کو اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی تھا، اور اسے شادی کے تصور سے اپنی زندگی کا مزہ کرکرا ہوتا محسوس ہو رہا تھا. اس نے اپنے پاپا سے دو ٹوک بات کرنے کا سوچ لیا تھا. پاپا کے شفیق رویوں اور بے پناہ محبتوں کے باوجود وہ ان سے کھل کر بات کرنا چاہتا تھا. رات کو حسب معمول ڈنر پر بس صرف تینوں ہی تھے. کھانا کھاتے ہوئے سوبان کئی بار پاپا کا منتظر نظروں سے دیکھ چکا تھا، شاید وہ خود ہی بات شروع کریں. آخر تھک کر اس نے خود ہی انہیں مخاطب کیا. پاپا، میں کچھ دنوں کے لیے آنٹی حمیرہ کی طرف اسلام آباد جا رہا ہوں. اس نے معمول کے مطابق بغیر جھجکے اطلاع دی. شری اور بیگم شری دونوں میں سے کوئی بھی نہیں چونکا تھا، کیونکہ اس کے پروگرام ایسے آنن فانن نہیں بنتے تھے. مگر تم تو آفس جوائن کرنے والے تھے نا؟ شری صاحب نے چند لمحوں بعد کہا. پاپا، جب تک آپ ہیں مجھے آفس کے جھنجٹ میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ انجوائے ایج تو یہی ہے، پھر تو ساری لائف اسے جھنجٹ میں ہی گزرے گی. ابھی مجھے زندگی انجوائے کرنے تھی. ان کے مسلسل دیکھنے پر اس نے فوراً پینترا بدلا. آئی پرومس یو پاپا، میں واپس آ کر کوشش کروں گا کہ آفس کو ٹائم دوں. اس نے بڑی معصومیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاپا سے کہا، اور اس کا یہی انداز تو ان دونوں کو بے بس کر دیتا تھا. اس لیے اسے اپنی بات کبھی دوبارہ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی. اس کی ہر خواہش، ہر ضد فوراً مانی جاتی تھی. اوکے سویٹ ہارٹ، اس بار یہ پرومس اصلی پرومس ہونا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں. جی؟ باپ کی رضامندی سے اس کے چہرے پر مزید بشاشت پھیل گئی تھی، مگر جلدی اس کی سنجیدگی میں وہ بشاشت معدوم ہو گئی تھی. اسے معلوم تھا پاپا اسے کس سے ملوانا چاہتے ہیں. تمہاری مام نے تمہیں عائشہ کے بارے میں بتایا ہوگا. اب وہ یہیں آ گئی. آئی مین اس شہر میں، فصیح کے گھر وہیں رہے گی. میں چاہتا ہوں تم جانے سے پہلے اس سے ضرور مل لو. شری حسام صاحب نے تفصیل سے بتاتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ عائشہ سے ملنا کتنا ضروری ہے، جو اس کے بڑے تایا اور اپنے بڑے ماموں کے گھر میں قیام پذیر تھی. باپ کی بات کے جواب میں وہ باوجود کوشش کے اپنی بات کہتے ہوئے ہچکچا گیا. پاپا، ایسا کیا ضروری ہے؟ آئی مین اس سے پھر آ کر بھی تو ملا جا سکتا ہے. اب تو وہ یہیں ہے. کیوں ضروری ہے؟ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا نہیں؟ انہوں نے بیوی کو حیرانگی سے دیکھتے ہوئے اس سے استفسار کیا. مام نے جو مجھے بتایا اسے سن کر مجھے تو حیرت ہو رہی ہے. پاپا، آپ بھی اسی طرح فیصلے کر سکتے ہیں؟ آئی کانٹ بلیو اٹ.
کچھ فیصلوں کا اختیار اپنے پاس نہیں ہوتا، وقت، حالات یا پھر شاید قسمت ہم سے کچھ باتیں اس طرح منوا لیتے ہیں کہ پھر ہم انہیں بدلنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ تمہاری پھپھو کی زندگی میں یہ فیصلہ ہو گیا تھا، میں یہ کام اب جلد از جلد کرنا چاہتا ہوں۔ تم اب خود باشعور ہو گئے ہو، یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہو کہ ایک ایسی لڑکی کو معاشرے میں تحفظ کیسے مل سکتا ہے جس کے سر پر نہ والدین کا سایہ ہو اور نہ ہی کوئی بڑا موجود ہو۔ میری خواہش ہے کہ تم اب اسے اپنی ذات کا بھرپور تحفظ دو۔ باپ کی بات پر بلکہ ان کے اٹل فیصلہ کن انداز پر اس کی ساری صلاحیتیں بیدار ہو گئیں۔ صاف کوئی اس کی اولین خاصیت تھی۔ پاپا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ جس لڑکی سے میں کبھی ملا ہی نہیں ہوں، میں نے اسے دیکھا نہیں، نہ ہی میری اس سے کوئی کمٹمنٹ ہے، تو میں اسے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ میرے لیے یہ سب ممکن نہیں ہے۔ آئی ایم سوری ٹو سے پاپا، میں اپنا لائف پارٹنر خود چوز کروں گا۔ اس نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے کھانے سے بھی ہاتھ روک لیا۔ عیشا اچھی لڑکی ہے، تم کوشش کرو گے تو تمہاری اس سے انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جائے گی، تم اسے دیکھو ملو تو صحیح۔ انہوں نے نرم خوئی سے کہا، میرے لیے ممکن نہیں ہے یہ سب، میں نے ساری زندگی ہمیشہ خود اپنے لیے چوائس کی ہے، اب میری زندگی کا اہم فیصلہ آپ نے اس طرح خود ہی کر دیا۔ اٹس ناٹ فیئر پاپا، یا تو آپ مجھے شروع سے خود سوچنا، فیصلہ کرنا، آگے بڑھنا نہ سکھاتے، یا پھر آپ مجھے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے یہ باور کرا دیتے کہ میرے فیوچر کی پلاننگ آپ نے اس طرح کا رکھی ہے۔ یہ تو اس لڑکی کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی، آپ نے اس کی پسندیدگی اور فیصلے کا حق چھین رکھا ہے۔ اس نے سنجیدگی سے مفصل انداز میں اپنی بات واضح کی تو شرح حسام ہولے سے مسکرائے۔ تمہاری پسند کو اولویت دی جائے گی، تم مجھ سے مل کر تو دیکھو، آئی ایم شیور وہ تمہیں پسند آئے گی، آفٹر آل وہ تمہاری پھپھو زاد ہے۔ بات صرف پسند آنے کی نہیں ہے شری، عیشا اور سنی کا ایج ڈفرنس کتنا ہے؟ ابھی تو وہ 16 برس کی بھی نہیں ہوئی۔ یہ عمر شادی کی نہیں ہوتی۔ پھر بھابھی جان نے بھی مجھے بتایا کہ عیشا میں نارمل لڑکیوں والی کوئی بات ہی نہیں ہے، اسے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرنا پڑتا ہے۔ آخر بیگم شری خود کو باپ بیٹے کے درمیان بولنے سے روک نہ سکی، ان کے لہجے میں ناگواری سی تھی جسے باپ بیٹے دونوں نے محسوس کیا تھا۔ تم خود ملی ہو عیشا سے؟ ان کے استفسار پر وہ فوراً گڑبڑا گئیں۔ نہیں ملی تو نہیں ہے، مجھے ٹائم ہی نہیں ملا، نہ ہی وہ ادھر آئی ہے، لیکن بھابھی جان بھی تو غلط نہیں کہہ سکتی، وہ ان کے پاس ہی تو رہ رہی ہے۔ خود ملنے پرکھنے سے پہلے کسی کے بارے میں اپنی رائے محفوظ رکھنا چاہیے۔ شہری حسام نے بیوی کو کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بہرحال سنی، تم کل صبح عیشا سے ملنے اپنے تایا کے گھر جا رہے ہو، آخری فیصلہ اس کے بعد ہی ہوگا۔ کل شام کی فلائٹ سے تمہاری سیٹ بک ہو جائے گی، صرف اسلام آباد یا کہیں اور بھی جانا ہے؟ انہوں نے قطعیت سے کہتے ہوئے اس کے پروگرام کے بارے میں پوچھا۔ ابھی تو اسلام آباد تک جانے کا ہی پروگرام ہے، کہیں اور جانا ہوگا تو آپ کو انفارم کر دوں گا، مگر پاپا میں آپ سے ایک بات کلیئر کر رہا ہوں، میں عیشا سے ایز اے کزن تو مل لوں گا، مگر اس سے زیادہ میں کچھ نہیں سوچ سکتا ہوں، اس بارے میں پھر بات کریں گے۔ اوکے، وش یو گڈ نائٹ۔ وہ آج سب سے پہلے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سنی کو لگا تھا پاپا کچھ ناراض ہو گئے ہیں، مگر انہوں نے حسب معمول اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اس کی پیشانی چوم کر اس کا خدشہ دور کر دیا تھا۔ صبحان بھی مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ لاڈلے اکلوتے بیٹے کے کام بیگم شری اکثر خود کرتی تھیں، اپنی ایکٹیویٹیز کے باوجود وہ سنی کا بے حد خیال رکھتی تھی، کیونکہ وہی ان کے اندر چھپی ممتا کی تسکین کا واحد سہارا تھا۔ ابھی وہ اسے رات کو وولٹن دودھ دینے خود آئی تھی۔ سنی، تم نے اپنے پاپا کی بات اور فیصلہ سنے؟ میں تمہاری ماں ہوں، اس لیے میں یہ بہتر جانتی ہوں کہ وہ لڑکی عیشا تمہارے لیے سوٹیبل نہیں ہوگی۔ تمہیں اپنے پاپا سے کھل کر بات کرنی چاہیے، اگر تم ابھی نہیں تو 2-3 سال بعد تو شادی کے بارے میں سوچو گی، تبھی وہ اتنی میچیور نہیں ہوگی کہ یہاں آ کر تمہارے ساتھ ایڈجسٹ ہو سکے یا ہمارے لائف سٹائل کو فالو کر سکے۔ آئی نو موم، مگر پاپا نے ابھی مجھے صرف انفارم کیا، اپنا فیصلہ نہیں سنایا، اور نہ ہی وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے جانتے ہی میں پریشرائز نہیں ہو سکتا۔ سنی خاصا مطمئن تھا، اسے خود پر اعتماد تھا۔ پھر تم کل عیشا سے ملنے جا رہے ہو؟ یس ماما، وہ میری کزن تو ہے ہی، مجھے اس سے ملنا چاہیے، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے لاپرواہ انداز سے بیگم شری مطمئن ہو گئیں۔ دراصل انہیں بھی اس بچپن کے رشتے سے شدید اختلاف تھا۔ وہ تو خود سنی کے لیے کسی الٹرا ماڈ لڑکی کو اس گھر میں لانا چاہتی تھیں، جبکہ وہ جانتی تھی عیشا بھی ان سب باتوں سے نابلد ہوگی اور اسے ان باتوں سے مزین کرنے کے لیے کافی محنت درکار تھی، جو ان کے بس کا کام نہیں تھا۔ اگلے دن صبح ناشتے کی میز پر شری حسام نے بیٹے کو پھر سے ہدایات دی کہ وہ عیشا سے جا کر ملے، تو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں جانے کے لیے تیاری کرنی پڑی تھی۔ فصیح علاج میں عیشا کی آمد اس کے کزنز کے لیے خاصی دلچسپ تھی۔ فصیح حسام اور شری حسام 2 بھائی اور ایک بہن رومانہ تھی۔ شری حسام کا ایک ہی بیٹا تھا صبحان، جسے پیار سے سنی کہتے تھے، جبکہ فصیح حسام کی 3 بیٹیاں مائرہ، زائرہ، رمیہ اور 2 بیٹے آذر اور فراز تھے، جبکہ رومانہ 4 سال پہلے جب عیشا 6ٹھی کلاس میں تھی تب اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ رومانہ کے والد نے رومانہ کو ماں بن کر پالا تھا جب وہ میٹرک میں تھی کہ اس کے بابا بھی اسے تنہا چھوڑ گئے تھے۔ ددیال میں سوائے ایک پھپھو کے اور کوئی نہیں تھا، وہ بھی ملک سے باہر تھیں، چنانچہ مجبوراً اسے لاہور اپنے ماموں کے ہاں آ کر رہنا پڑا تھا۔ ماں کے بچپن میں ہی مرنے کی وجہ سے اس کے بابا نے اسے اس قدر لاڈ پیار دیا تھا کہ وہ ابھی تک بچوں کی طرح روٹتی، کھیلتی، دوڑتی، بھاگتی تھی۔ بابا کے اچانک مر جانے کی وجہ سے اسے مجبوراً ماموں کے ہاں رہنا تو پڑا تھا، مگر ان کی بیگم کو شعور و آگہی کی طرف قدم بڑھاتی مگر بچپنا دکھاتی اس لڑکی کی ذمہ داری اٹھانا گوارا نہ تھا۔
حالانکہ اس کا باپ اسی کے لیے اتنا کچھ چھوڑ کر گیا تھا کہ وہ آسانی سے بیٹھ کر کھا سکتی تھی، لیکن بیگم فصیح کو اس سے خدا واسطے کا بیٹھ تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ وہ خاندان کے سب سے چہیتے لڑکے سے بچپن سے ہی منسوب تھی، جس کے حسن اخلاق اور شائستگی کے سبھی گرویدہ تھے، جو نہ صرف حسن وجاہت کا مبولتا شاہکار تھا بلکہ اپنے باپ کی کروڑوں کی جائیداد کا تنہا وارث تھا۔ بیگم فصیح کو عائشہ کا ہر انداز، ہر رویہ زبان سے الٹ لگتا۔ اپنی ماں کے برعکس ان کے بچوں کا رویہ عائشہ سے بہت اچھا تھا۔ آصر فصیح تو اکثر اس کی حمایت میں بول بھی پڑتا تھا۔ اپنی 25-26 سالہ عمر میں اس نے ایسی معصوم ذہین لڑکی پہلی بار دیکھی تھی جو اپنی ذہانت کو استعمال کرنا نہیں جانتی تھی۔ آصر فطرتاً بھی عیاش تھا، اس لیے عائشہ کی طرف اس کا مائل ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں تھی۔ عائشہ کو وہ معنی اس لیے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی کہ ایک تو بڑے بیٹے کا رجحان اس کی طرف تھا، مگر دوسرے وہ ان کے چھوٹے بچوں فراز اور زویا سے ہر بات میں بحث کرتی تھی۔ وہ دونوں عائشہ سے 4-5 سال چھوٹے تھے۔ وہ اکثر ان کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتی تھی، ان کے ساتھ مل کر خوب ہلا گلا کیے رکھتی تھی۔ بیگم فصیح کا خیال تھا کہ چونکہ وہ بچوں سے بڑی ہے اس لیے اسے بڑا بن کر رہنا چاہیے۔ مائرہ اور زائرہ اس کی باتوں کو خوب انجوائے کرتی تھیں۔ عائشہ ناشتہ کرنے کے بعد دوبارہ آ کر اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ دل بہت اداس ہو رہا تھا، بابا کی یاد شدت سے آ رہی تھی۔ کل سے اس نے نہ بال بنائے تھے نہ ہی لباس بدلا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے وہ بے دلی سے لیٹی تھی۔ تبھی زائرہ نے آ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ ڈیئر کزن عائشہ، تم سے کوئی ملنے آیا ہے۔ کسی کے آنے کا سنتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کون آیا مجھ سے ملنے؟ اس نے پوری آنکھیں کھول کر زائرہ کو دیکھا۔ بوجھو تو جانے، زائرہ نے شرارت سے کہتے ہوئے ہنس دی۔ چھوٹے ماموں جان، اس کے لہجے میں بے پناہ خوشی تھی اور اس کی چمکتی آنکھیں، اف! زائرہ اس کی آنکھوں کی روشنی پر ہی تو فدا تھی۔ چچا جان نہیں، ان کے اکلوتے بیٹے تم سے ملنے آئے ہیں، زائرہ نے کہا۔ سنی بھائی؟ اس کے لہجے میں اب حیرت تھی۔ یس سنی بھائی، ذرا جلدی میں ہے، تم ایسا کرو جلدی سے اپنا حلیہ درست کرو، وہ ڈیسنٹ بندے ہیں، تمہارے اس حلیے سے تمہارا ان پر خاک امپریشن پڑے گا۔ میں انہیں جا کر باتوں میں لگاتی ہوں، ہری اپ۔ زائرہ کے لہجے سے شرارت ٹپک رہی تھی، وہ اس کی بات پر وہ تو نہ کر بولی۔ وہ مجھ سے ملنے آئے یا میرے حلیے سے؟ میں بس ایسے ہی ٹھیک ہوں، اس نے بگڑتے ہوئے جھک کر جوتا پاؤں میں ڈالا، ڈالی بیڈ سے اپنا دوپٹہ اٹھا کر کندھے پر لٹکایا، سیدھے ہوتے ہوئے آگے آئے، چوٹی کو پیچھے چٹکا تو اس کی نظر زائرہ کے پیچھے کھڑے نوجوان پر پڑ گئی جو بے نیازی سے کھڑا تھا۔ سنی کو واقعی عائشہ نے اپیل نہیں کیا تھا، اس کی باتیں، اس کے تو تمام کزنز ایک سے بڑھ کر ایک الٹرا ماڈ اور ویل ڈریس تھی، اور یہاں معاملہ ہی الٹا تھا، بے ترتیب و ملگا حلیہ، منہ پھٹ بے لحاظ سی لگی تھی اسے عائشہ۔ عائشہ نے کبھی خجل ہو کر سلام میں پہل کی تھی۔ السلام علیکم، آپ سنی بھائی ہیں؟ پلیز بیٹھیں۔ سنی کچھ حیران سا کرسی پر ٹکنے پر مجبور ہو گیا، ناچار اخلاق نبھاتے ہوئے سلام کا جواب بھی دے دیا۔ زائرہ معذرت کر کے چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی عائشہ بیڈ کے سرے پر ٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، آنٹی بھی آئی ہیں آپ کے ساتھ؟ نہیں، مام بزی تھی، وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ آپ کبھی آئے ہماری طرف؟ آئے نہیں؟ آپ کبھی ہماری طرف آئے نہیں، بابا جان آپ کو بہت ذکر کرتے تھے، اکثر آپ کو یاد کرتے تھے۔ مجھے؟ سنی کو اچھانبا ہوا، اس وقت آپ کے سوا میرا مخاطب شاید کوئی اور نہیں ہے۔ عائشہ کے لبوں پر شدید مسکراہٹ پھیل گئی تو سنی بھی مسکرا دیا، لیکن مجھے تو یاد نہیں ہے کہ میں کبھی ان سے ملا ہوں۔ ماموں جان آتے تھے، آپ کے بارے میں بتاتے رہتے تھے، پھر مامی اور بابا یہاں آتے رہتے تھے۔ سنا ہے آپ ہاسٹل میں رہی ہیں؟ اس کی کسی بات میں سنی کو اب تک بچپنا نظر نہیں آیا تھا، وہ بہت اچھے طریقے سے نارمل انداز میں اس سے باتیں کر رہی تھی، اور اس کے لہجے میں کچھ ایسی نرمی اور نغمگی محسوس ہو رہی تھی جو مخاطب کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ کیا تم نہیں آئی تھی یہاں؟ سنی نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، اس کے جواب نے سنی کو پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ کیوں؟ مجھے آپ سے جیلسی فیل ہوتی تھی، ممی ہر وقت آپ کی باتیں کرتی رہتی تھی، مجھے کہتی تھی میں آپ کی طرح اچھی بچی بن جاؤں، اگر انہیں تنگ نہیں کروں گی تو وہ مجھے ماموں کے گھر لے کر جائیں گی، بس پھر میں ضد میں آ کر اور تنگ کرتی تھی اور وہ مجھے بابا کے پاس چھوڑ کر آ جاتی تھی۔ اس کی چمکتی آنکھوں میں بیتے دنوں کے عکس ملا رہے تھے اور وہ بڑی معصومیت سے بتا رہی تھی۔ اپنی رو میں بتاتے بتاتے اس کی نظر سنی کے سنجیدہ چہرے پر پڑی تو فوراً بولی، سوری سنی بھائی، میں سمجھتی تھی آپ مجھ سے بہت چھوٹی ہوں گی، ممی باتیں بھی تو ایسی ہی کرتی تھی، مجھے بتایا نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے ہیں۔ اس نے معصومیت سے پلکیں جھپکتے ہوئے وضاحت کی تو سنی بھی ہنس دیا۔ ویسے بھی بار بار اس کے سنی بھائی کہنے سے اس کی ٹینشن ختم ہو گئی تھی، اسے یقین تھا اب پاپا کو سمجھانا مشکل نہیں ہوگا۔ اوکے کزن، میں چلتا ہوں، مجھے ابھی گھر جا کر پیکنگ کروانی ہے۔ میں بھی چلوں آپ کے ساتھ؟ وہ کرسی سے اٹھا تو عائشہ اٹھ کھڑی ہوئی، پھر وہ حیرت سے اس کی بات سن کر کھڑا رہ گیا۔ کہاں چلوں؟ سنی کے لہجے میں حیرت تھی جس پر وہ تھوڑا سا گڑبڑا کر وضاحت کرنے لگی۔ میرا مطلب آپ کے گھر۔ اس کی وضاحت سنی تو حیرت دور ہو گئی اور پرسوچ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ ریلی بھائی، یہاں بہت بوریت ہے، آنٹی نے زویا اور فراز کو ان کے نانوں کے گھر بھیج دی ہے، اب میرے ساتھ یہاں نہ کوئی کرکٹ کھیلتا نہ ہی گھر سے باہر جانے کی پرمیشن ہے۔ ریلی آئی سویئر، میں نے 2 دن سے چاکلیٹ بھی نہیں کھائی اور میں چاکلیٹ کے بغیر تو رہ ہی نہیں سکتی۔ وہ بڑی اپنائیت اور رازداری سے بتا رہی تھی، جبکہ سنی دل ہی دل میں اس کے بچکانہ انداز اور انداز و سوچ پر پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ ابھی تک وہ اسے بالکل نارمل لگی تھی اور پھر ایک دم اس کا بچکانہ انداز۔ مام کی باتیں اسے صحیح لگ رہی تھی، نہ وہ خود میچیور تھی اور نہ ہی اس کی باتیں۔ تم ہمارے گھر میں زیادہ بور ہوگی کیونکہ میں آج اسلام آباد جا رہا ہوں، پاپا رات تک اپنے آفس میں ہوتے ہیں، ماما کی اپنی مصروفیات ہیں،
वहाँ तुम्हें कंपनी देने वाला कोई नहीं होगा सिवाय नौकरों के, इसलिए तुम यहीं रहो। ओके गुड बाय लिटिल कजन। सनी जैसे जान छुड़ाकर भागा था। ईशा हैरत से हिलते पर्दे को देखती रह गई। उसने पहले ही सुन रखा था कि सनी भाई बड़े मकरूर है, किसी को खातिर में नहीं रहते। अब भी शायद मामू जान के कहने पर उससे मिलने आ गए थे। उसे सनी का इस तरह जाना अच्छा नहीं लगा था। उसे अफसोस हुआ था, पर जबरदस्ती थोड़ा उसके साथ जा रही थी। ले जाते तो जाती। सनी के रवैये ने उसे अफसुर्दा कर दिया था। सनी वहां से सीधा अपने पापा के ऑफिस आ गया था। उसका अंदाज हद से ज्यादा संजीदा था। शरी हसाम उसे देखकर चौंके जरूर थे, लेकिन जाहिर नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा था, आओ बैठो। उन दोनों में दोस्ती भी बहुत थी। शरी हसाम ने कभी भी बिला वजह उस पर रोब नहीं झाड़ा था। सनी का मूड हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ था। वो फौरन बोला, पापा मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, बोलो। शरी हसाम आराम से टेक लगाकर बैठ गए। पापा मैं ईशा से मिलकर आ रहा हूँ। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि वो मेरी कज़न होगी। क्यों यकीन नहीं हो रहा? शरी हसाम ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा वो इंतहाई अजीब लड़की है। ना उसे लिबास पहनने का सलीका है, ना बात करने का। 14 साल के होने के बावजूद उसके बात करने का अंदाज किसी 10 साल बच्चे का है, और अभी उसने मैट्रिक भी पास नहीं किया होगा। आप मुझे क्यों उसे शादी करने को कह रहे हैं? नामुमकिन, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, बच्चे के साथ शादी करने का। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रहा हूँ सनी, तुम्हारे लिए एक फैसला किया गया था। तुम्हें इस बारे में बताया गया ताकि तुम ईशा के बारे में सोचो। लड़कियों को मैच्योर होने में वक्त नहीं लगता, वो जल्दी एडजस्ट हो जाती हैं। हम भी कौन सा भी तुम्हारी फ़ौरन शादी कर रहे हैं। मगर पापा मैं इस तरह की एडजस्टमेंट नहीं चाहता। आपको मेरी और उसकी एज डिफरेंस तो देखनी चाहिए थी। वो मुझसे कितनी कम उम्र है। मैं तुम्हें अभी फ़ौरन शादी के लिए नहीं कह रहा हूँ। ईशा को अभी पढ़ने कम से कम 4 साल लगेंगे उसे अपनी तालीम मुकम्मल करने में। तुम भी उस वक्त तक सेट हो जाओगे, तो फिर जब ये वक्त आएगा तब देखेंगे। आप अभी से ये शोर क्यों कर रहे हैं? वज़ीर होते हुए बोला, क्योंकि शरी हसाम का अंदाज़ा बता रहा था कि वह हर हाल में ईशा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। मैं तुम्हारी मंगनी करना चाहता हूँ ताकि ईशा और बाकी लोगों को बता दिया जाए, खसूसन ईशा को। वैसे भी इन हालात में उसे किसी खास रिश्ते का तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है ताकि वो खुद को किसी पर बोझ ना समझ सके। शरी साहब ने तफसील से उसके सवाल का जवाब दिया। वैसे भी उन्हें अंदाज़ा हो गया था। तो पापा आप उसे अपने पुराने रिश्ते से भी तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं। नए रिश्ते ज़रूरी नहीं है। मैं ईशा के लिए अपने दिल में थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं पा रहा। इतना कहकर वो ऑफिस से निकल गया था। लोता बेटा सदा का जिद्दी, हर पसंद की चीज़ हासिल करने, आखिर इस तरह का रवैया तो अपनाना ही था। वो उसे गुस्से से में जाता हुआ देखते रह गए। घर आते वो माँ के सामने उलट पड़ा। आप अच्छी तरह सुन ले मॉम, मैं किसी भी हालत में कभी भी उस लड़की से शादी नहीं करूंगा। अगर पापा ने अपना फैसला नहीं बदला तो फिर आप उनसे कह दीजिएगा कि मैं घर छोड़ दूंगा। उसने संजीदगी से धमकी आमेज लहजे में कहा तो बेगम शरी परेशानी से उसकी तरफ बढ़ी थी। वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकाल कर बेतरतीबी से सूटकेस में ठूस रहा था। सानो, तुम अपने पापा की सजा अपनी माँ को दोगे? मेरा क्या कसूर है? मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। तुम कोई लड़की पसंद तो करो, फिर तुम्हारे पापा से मैं निमट लूंगी। वो तो चाहते ही थी, तो फिर मैं क्या करूँ? आपने सुने पापा क्या कह रहे हैं? वो उस लड़की से मेरी मंगनी करके सारी दुनिया को मुझ पर हंसने का मौका देना चाहते हैं। वो मेरे साथ सूट नहीं करेगी। मायरा ने मुझे बताया था वो दो दो दिन ड्रेस चेंज नहीं करती, और उसकी बातें, मैं ऐसी किसी लड़की को लाइफ पार्टनर कैसे बना सकता हूँ? पापा को हुआ क्या था जो? उसका तुर्श अंदाज देखकर वो परेशान हो गई। वो बेबसी से कुर्सी पर बैठते हुए बोली, अब तुम्हारे पापा को कौन समझाए? कोई धुन सवार हो जाए तो पूरी किए बिना चैन ही नहीं मिलता। हालांकि मैंने उस वक्त भी मना किया था कि अभी इस बात को रहने दे, जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। वो खुद को मजलूम जाहिर करने लगी। ठीक है, अगर पापा ने फैसला ना बदला तो मैं आंटी हुमैरा के पास, मैं ठीक हूँ। उसने कपड़े और अपनी चीज़ें ठूस कर सूटकेस लॉक किया। माँ को अफसुर्दा देकर वो उनके करीब आकर उन्हें बाहों के मजबूत हिसार में लेकर तसलिया में इस अंदाज में गोया हुआ, मॉम डोंट वरी, मैं जल्दी आ जाऊंगा। मैं जानता हूँ पापा मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मुझे वापस बुला लेंगे और मेरी बात भी ज़रूर मान लेंगे। जाना तो मुझे पहले ही था, मैं आउटिंग के लिए जा रहा हूँ, आप ज़रा पापा को समझा लीजिएगा। उसके जाने के बाद दोनों मियाँ बीवी में एक जंग से छिड़ गई। बेगम शरी बार बार बेटे की जुदाई का रोना रोने लगी। शरी हसाम खुद भी बेटे से शदीद मोहब्बत करते थे। इससे ज़्यादा 2 दिन दूर रहना गवारा नहीं था, मगर बहन से किए वादे से भी बेचैन रहने लगे थे। बहरहाल उन्हें काफ़ी कशमकश के बाद सनी को वापस बुला लिया। इस वादे के साथ के अंदर इस टॉपिक पर कोई बात नहीं होगी। अलबत्ता शरी हसाम ने कहा था कि वो ईशा के बारे में सोचे ज़रूर। वो ईशा के तालीम मुकम्मल होने के बाद उसका फैसला उससे पूछेंगे। सनी ने भी शुक्र किया कि यह मौजू यहीं का यहीं बंद हो रहा था, वरना उसे बगावत करना पड़ती, और ऐसा करके उसे खुशी हासिल ना होती, क्योंकि वह ज़िद्दी ज़रूर था, खुद सर नहीं था। बाप के बुलाने पर वो वापस भी आ गया था और फिर ऑफिस भी ज्वाइन कर लिया था। वक्त अपनी मखसूस चाल चलता हुआ कभी भाग रहा था और कभी सरक रहा था। इसी दौरान अक्सर ईशा उस शरही इलाज में क़याम के गर्ज से भी आई, लेकिन सनी की तवज्जो उसकी तरफ मबजूल ना हो सकी। सनी उसकी ज़ात या बात का कोई नोटिस नहीं लेता था। ईशा को भी अपनी पढ़ाई से ज़्यादा दिलचस्पी थी। पढ़ाई के अलावा उसकी और भी मसरूफियात थी। वो कॉलेज की ड्रामेटिक एंड म्यूजिक सोसाइटी की मेंबर थी। उसकी आवाज़ कुदरती तौर पर बेहद शीरीं थी। उसके गायक गीत कॉलेज से बाहर भी उसकी वजह शोहरत बन रहे थे। सनी को मायरा ज़ायरा ने बताया था, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। उसे ईशा से कोई दिलचस्पी पैदा नहीं हो सकी थी। अलबत्ता इन 2 सालों में ईशा पर इस बात का इदराक हो गया था
کہ سنی سے بچپن میں اس کی ماں اور ماموں نے اس کی نسبت طے کی تھی۔ شروع میں تو اس نے ماہرہ زارا کی چھیڑ چھاڑ کو کوئی اہمیت نہ دی تھی، مگر ان کی مسلسل باتوں سے اس کے ذہن میں بھی سنی کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ یہ تو فطری عمل ہے، اپنے نام کے ساتھ کسی اور کا نام مسلسل سنا جائے تو اس کے وجود سے نہ صحیح اس نام سے ضرور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے۔ عیشا کے دل میں سنی سے لگاؤ پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ اس کا اظہار خود سے بھی نہیں کرتی تھی۔ ادھر جب یہ آذر کو پتا چلا تھا کہ عیشا کو سنی نے ریجیکٹ کر دیا تو وہ اس میں زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ اکثر اسے ماہرہ زارا کے ساتھ آؤٹنگ پر لے کے جانے لگا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے موٹے کام کروانے کے لیے عیشا کو ہی پکارتا، جہاں عیشا موجود ہوتی آذر بھی وہیں بیٹھا رہتا۔ اس کی ماں کو پہلے عیشا سے چڑھتی، اب بیٹے کی دلچسپی محسوس کرنے کے بعد وہ اب اس کو نظروں کے پہرے میں رکھنے کے ساتھ اب عملی روک ٹوک بھی شروع کر چکی تھی۔ عیشا اپنی مامی کی باتوں کا مفہوم سمجھتی تھی، ویسے بھی اس کا اپنا ذہن اور دل صاف تھا، اس لیے اسے آذر کی بے تکلفی غلط نہیں لگتی تھی۔ بس ابھی کزنز اور اپنی بہنوں کے ساتھ ایسے ہی ٹریٹ کرتا تھا۔ اگر اسے کالج لینے پہنچ جاتا تھا یا پھر کبھی آؤٹنگ کے لیے لے جاتا تو اس میں کیا حرج تھا۔ البتہ اسے آذر کی یہ بات اچھی نہیں لگتی تھی کہ اس کے ساتھ ہمیشہ اس کا کوئی نہ کوئی دوست ساتھ ہوتا تھا، جس پر اس نے اکثر آذر کو ٹوکا تھا، مگر وہ اس معاملے میں چکنا گھڑا ثابت ہوا تھا۔ بس وہی کرتا جو دل میں سماتا اور اپنے مشاغل میں مگن رہتا۔ خاندان میں کسی کی شادی تھی اور سبھی شادی میں شرکت کے لیے گئے ہوئے تھے سوائے عیشا کے، کیونکہ اس کے ایف اے کے امتحان تھے، یا پھر آذر اپنی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے اپنے کمرے میں بند تھا۔ صبحان نے جب آذر کو تقریب میں نہیں پایا تو وہ اسے لینے گھر آ گیا، لیکن یہاں آ کر اسے شدید دھچکا لگا تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ گھر پر ہی ہے، لیکن وہ اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ کمروں کے آگے سے گزرتے ہوئے اسے عیشا کی سخت بلند آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ عیشا کے کمرے کے آگے رک گیا۔ آذر بھائی، آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی؟ میں آپ کے ساتھ گھومنے والی لڑکیوں میں سے نہیں ہوں، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا ہے، پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، صبح میرا پیپر ہے، مجھے پڑھنا ہے۔ جواب میں آذر کی مکروہ ہنسی سنائی دی تھی۔ تم جیسے اسٹوڈنٹ کو پڑھنے کی کیا ضرورت کیا ہے؟ تم تو بنا پڑھے ہی ٹاپ کر سکتی ہو۔ آذر نے شاید اس کے آگے سے کتاب اٹھا لی۔ آذر بھائی، میری کتاب واپس کریں۔ عیشا کی آواز میں خفگی تھی۔ یار سنو، یہ بیماری کا ڈرامہ میں نے صرف تمہارے لیے کیا۔ وہ میرا فرینڈ سہیل ہے نا، اس نے صرف تمہاری خاطر ڈنر پارٹی دی ہے۔ تمہیں مما کا ڈر ہے تو ریلی 2 گھنٹے تک واپس آ جائیں گے، پلیز کم آن۔ آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آپ اچھی طرح سن لیں، مجھے کسی کا ڈر نہیں، مجھے آپ کے ساتھ آپ کے لفنگے اور آوارہ دوستوں کے کسی فنکشن میں نہیں جانا۔ اگر کسی کو ساتھ لے کر جانا اتنا ضروری ہے تو آپ زائرہ یا مائرہ میں سے کسی کو روک لیں۔ سنی معاملے کی تہہ تک جلدی ہی پہنچ کے آج صبح سنی کو آذر نے بتایا تھا کہ وہ آج کی تقریب اس لیے مس کر رہا ہے تاکہ وہ اپنی نئی گرل فرینڈ کے ساتھ وقت گزار سکے۔ سنی اسی وجہ سے اسے گھر سے لینے آیا تھا، مگر یہاں آ کر صورتحال ہی کچھ اور تھی۔ وہ عیشا سے بے نیاز ضرور تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ آذر کو اس سے کھیلنے کا موقع دے دیتا۔ بے شک وہ اسے اپنا تعلق اور نسبت کو نہیں مانتا تھا، پھر بھی عیشا سے اس کا خونی رشتہ تھا۔ اس کا دل چاہتا تھا اندر جا کر آذر کا حشر بگاڑ دے۔ سنو، بہنوں اور کزنز میں فرق ہوتا ہے، اور تم میری کزن فرینڈ ہو، تمہاری تو بات ہی کچھ اور ہے۔ تم جیسے پریٹی اور اٹریکٹیو گرل کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آذر کی چاپلوسانہ آواز سنی کی سماعت کو ناگوار گزری تھی۔ اسے شدید دھچکا لگا تھا کہ وہ اپنے ہی گھر کی لڑکی کو غلط راہ پر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان 2 خصوصیات کے علاوہ ایک اور خوبی بھی مجھ میں ہے آذر بھائی، اور وہ ہے لوگوں کی نیت پہچانا۔ اب آپ شرافت سے یہاں سے چلتے پھرتے نظر آئیں، ورنہ مجھے دونوں ماموں سے آپ کی شکایت کرنا پڑے گی۔ پلیز گو آؤٹ، ورنہ۔ عیشا کے لہجے میں سختی، غصہ اور آنسوؤں کی آمیزش ایک ساتھ تھی۔ اس کا اعتماد، بھروسہ کرچی ہو کر بکھرا تھا۔ اسی لمحے سنی پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ ضبط سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عیشا اٹھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ سنی کی آواز سنتے ہی وجہ سے پتھر کی ہو گئی۔ آذر کا رویہ اور سنی کی آمد وہ ناکردہ جرم کے احساس سے حواس باختہ ہو گئی تھی۔ آذر نے سنی کے آنے کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، خباثت سے ہنستا ہوا رائٹنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تھا۔ اوہ، تو تمہارا بھی پروگرام ہے؟ ویل، لے جاؤ، اس وقت ہم پھر کبھی قسمت آزمائی کریں گے۔ جواب میں ایک زوردار تمانچہ آذر کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ عیشا سہم کر فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ سنی کے چہرے پر پھیلا غیظ و غضب دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا بس چلتا تو شاید وہ آذر کو اس گھٹیا بات پر قتل کر دیتا۔ ایک بات یاد رکھنا آذر فصیح، ہر کوئی تم جیسا بے غیرت نہیں ہوتا۔ ہر کسی کو اپنی ذہنیت کی کسوٹی پر مت پرکھا کرو۔ مجھے رشتوں کا تقدس قائم رکھنا آتا ہے۔ پھر وہ اسی غضب کے عالم میں عیشا سے مخاطب ہو، جلدی سے اپنا سامان سمیٹو، میں تمہارا ملازم نہیں ہوں کہ ہاتھ باندھ کر تمہارے انتظار میں کھڑا رہوں گا۔ اس کے دھاڑ پر وہ فوراً اپنی بکھری چیزیں اور کتابیں سمیٹ کر بیگ میں گھسیڑ کر باہر کو لپکی۔ چلتے ہوئے سنی نے آذر کو وارن کیا، ایک بات سن لو، اگر تم نے ہمارے گھر میں آنے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ تیزی سے پورچ میں آیا تھا جہاں عیشا اس کی گاڑی کے پاس بدحواس سے کھڑی تھی۔ سنی نے اس کو بازو سے سختی سے پکڑ کر فرنٹ سیٹ پر دھکیلا اور پھر گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ عیشا کو اس کا رویہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بازو میں سخت تکلیف ہو رہی تھی جس سے اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اگر تم آذر سے اب ملی یا اس کے ساتھ کہیں گئی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک موڑ موڑتے ہوئے سنی نے اسے شعلہ بار نظروں سے دیکھا۔ اور سنو، تم یہ ایگزام دینے کے بعد مزید پڑھائی کا خیال بھی چھوڑ دو۔ اس کی بات سنتے عیشا سٹ پٹا گئی۔
आंसू आंखों में ही ठहर गए। कुछ तवक्कुफ के बाद रुंधी हुई आवाज़ में उसे मुखातिब किया। सनी भाई, इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो कभी आसर भाई के साथ खुद से जाने की कोशिश नहीं की। मैं तो घर में भी उनसे आंटी के डर की वजह से बात नहीं करती हूँ। आप कहेंगे तो मैं बड़े मामू जान के घर कभी भी नहीं जाऊँगी, मगर प्लीज़ मुझे आगे पढ़ने दें। मैं पढ़ना चाहती हूँ सनी भाई। वो बच्चों की तरह रोते हुए वजाहतें दे रही थी और साथ ही कभी आस्तीनों से आंसू और कभी बहती नाक साफ कर रही थी, मगर सनी पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। उस वक्त आसर के रवैये से उसका दिमाग खोल रहा था। वो कदरे खशूनत से बोला, हाँ तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पहले से आसर की फितरत का अंदाजा नहीं था? तुम्हें उसके साथ अकेले घर में रहने की जरूरत क्या थी? एक पेपर अच्छा ना होता तो क्या कयामत नहीं आ जाती? आखिर तुम सबके साथ फंक्शन में क्यों नहीं गई? जानती हो वो ये तुम्हारे साथ क्या कर सकता था? सनी का ये अंदाज और ऐसा रवैया बिल्कुल नया था। सनी भाई, मेरे फाइनल एग्जाम्स है, रियली मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज़ आप देख के ड्राइविंग करें ना। उसकी रैश ड्राइविंग से ईशा का दिल उछल उछल कर हलक में आ रहा था। मर्दों को ख़राब करने में सारा कसूर लड़कियों का ही होता है। हर बात पर आंखें बंद करके एतबार कर लेती हैं और फिर बाद में आसर जैसे लड़कों से धोखा खाने के बाद सारी ज़िंदगी रोती रहती हैं। उसका जहन हनूज आसर क्या कर सकता था मैं उलझा हुआ था, इसलिए उसे ईशा की हिचकियाँ सुनाई नहीं दे रही थी। सनी भाई, मैं उन्हें अपना भाई समझती हूँ, इसलिए उन पर एतमाद करती थी। मुझे क्या खबर थी कि उनके दिल में खोट होगा या किसी पर एतमाद करना बुरी बात है? उसने सू करते हुए मासूमियत से पूछा तो सनी ने नाराज नजरों से उस पर एक उचटती निगाह डाली। इस ज़माने में ऐसा करने वाला अहमक कहलाता है। एतमाद नाम का लफ्ज़ तो किसी दूसरे से मंसूब रखना ही नहीं चाहिए। अपने वालिदैन से भी मुकम्मल एतमाद की तवक्को नहीं रखनी चाहिए, वो भी बेखबरी में अक्सर जुल्म कर जाते हैं। अगर मैं 2 साल पहले पापा के फैसले पर एतमाद करके सर झुका देता तो आज सर पकड़ कर बैठा होता। अच्छा ही हुआ कि मेरी ज़िद ने मुझे बचा लिया, वरना मैं तुम्हें ही कत्ल कर देता। सनी के सफाक लहजे पर ईशा ने मजीद सहम कर उसे देखा। सनी की बातें समझते हुए भी समझ नहीं पा रही थी। गाड़ी शहरी इलाज के पोर्च में झटके से रुकी तो ईशा ने फौरन दुपट्टे से अपनी आंखें और चेहरा साफ किया और फिर सनी से पहले बैग लेकर बाहर निकल आई। अब इसके अलावा कोई चारा भी ना था। ये घर ही उसकी वाहिद पनाह थी जहाँ वो महफूज रह सकती थी। उस इत्मीनान के बावजूद दुख की लहर में उसके दिल से वजूद में फैल रही थी कि अपना घर होते हुए भी वो दर बदर घूम रही थी और सनी जैसे लोगों की कड़वे कसीले लहजे सुनने पर मजबूर है। आसर जैसे भाई नुमा शिकारी से बचने के लिए कड़वे लहजों का जहर पीना ज़्यादा बेहतर था। इस सोच के साथ ही वो बेबसी से सनी के पीछे पीछे लिविंग रूम में आ गई, जहाँ वो बैठा फ़ोन पर कोई नंबर मिला रहा था। कुछ लम्हों के बाद वो अपने पापा को से उनके दोस्त के घर बात कर रहा था। हेलो पापा, अब अभी फ़ौरन घर आ सकते हैं? ईशा को भी अंदाज़ा हो गया था कि दूसरी तरफ मामू जान है। जी पापा, इमरजेंसी, आप आएंगे तो बताता हूँ ना। बावजूद कोशिश की वो अपने लहजे की झुंझलाहट पर काबू ना पा सका। आप बस आ जाएं फ़ौरन प्लीज़ पापा। सनी के लहजे की उजलत और बेचैनी ने ईशा को मज़ीद शर्मिंदा कर दिया था। उसे सामने पाकर वो बरहमी से मुखातिब हुआ था। सर पर क्यों सवार हो? जाओ जाकर स्टडी में पेपर की तैयारी करो। स्टूपिड गर्ल। उसका हुक्म मिलते किसी रोबोट की तरह स्टडी में आ गई। बैग एक तरफ रखकर स्टडी चेयर पर बैठने के बाद उसने मेज़ पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। आंसू दबातर से बहने लगे। ज़रा भी पढ़ने को दिल नहीं जा रहा था। एक तो आसर फसी ने उसका एतमाद तोड़ दिया, उस पर सोबान शरी की बेइंतहा बरहमी और बेनियाजी ने उसे बौखला कर रख दिया था। आज उसके अंदर की लड़की उसे नए एहसासात का रंग बदलता उतरता दिखा रही थी। सनी का रवैया वैसे तो शुरू से ही ऐसा था, मगर आज उसके रवैये में ईशा जो अपनाइया देख रही थी, उसने उसके दिल में दुखों के कांटों के दरमियान खुशी की नई कोम्पल खिला गई थी। कुछ ही देर बाद शरी हसाम घर में दाखिल हुए तो सनी को पैसेज में बेचैनी से टहलते हुए पाया। वो तो पहले ही उसके फ़ोन से परेशान होकर आए थे, मज़ीद परेशानी उसकी बेचैनी देकर हो रही थी। क्या बात है स्वीट हार्ट, तुमने इस तरह अचानक मुझे फ़ोन क्यों किया? खैरियत है ना? आप अंदर चले, मैं फिर आपको सब कुछ बताता हूँ। और फिर उनके साथ लिविंग रूम में बैठकर उसने सारी बातें उनके गोश-गुजार कर दी। परेशानी से उनका दौरान खून भी बढ़ गया। सिर्फ इसीलिए मैं उसे हमेशा के लिए यहाँ लाना चाहता था। वाकई आज के ज़माने में किसी पर एतमाद मुश्किल है। मुझे तो सोच कर ही शर्म आ रही है कि अपना खून भी। अगर तुम ठीक वक्त पर ना पहुँचते तो हो सकता है आज़र जवानी के नशे में कोई गलत कदम उठा लेता, तो फिर हमारे पास क्या बचता? वो बिन माँ बाप की मासूम बच्ची भी तबाह हो जाती। तुमने बहुत अच्छा किया सनी, तुम उसे यहाँ ले आए हो। अब तो इन हालात को देखकर तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। किस बात पर? उसने जानकर अनजान बनकर पूछा। ईशा से शादी पर 2 साल में काफ़ी मैच्योर हो गई है वो। पापा के इस अंदाज पर वह हैरान रह गया। वो तो समझा था पापा इस बात को भूल गए हैं, मगर पापा मैंने आपसे पहले ही कह रखा है वो मुझे अपील नहीं करती। मैं उसे अपनी लाइफ पार्टनर नहीं बना सकता। मैं अगर उसे इंसानी हमदर्दी के तहत वहाँ से निकाल आया हूँ तो आप इसका मतलब ये ना लें कि मैंने दिली जिस्मों से मजबूर होकर किया। वो बचपन से तुमसे मंसूबे, तुम्हें इस बात को याद रखना चाहिए सनी। बेटे की बरहमी आखिर उन्हें संजीदगी से बात करने पर मजबूर कर गई। वो फैसला आपका था, मेरा नहीं। मैंने उसे कभी नहीं माना और ना ही मैंने ऐसा सोचा। आप जहाँ चाहें उसकी शादी करें, मेरे लिए उसे बिठा कर मत रखिए। उन्हें भी गुस्सा आ गया तो फिर उसे वहीं रहने देते। इंसानी हमदर्दी जताने की भी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा था वहीं रहकर वो किसी तरफ की तो होकर रह जाती। यहाँ लाकर उसका तमाशा बनवाना ज़रूरी था। जानते अब कितने सच झूठ उसे वाबस्ता किए जाएंगे।
سنی باپ کے چلانے پر حیرت زدہ رہ گیا. وہ آج سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں ڈانٹا تھا. وہ ان کی ذہنی کیفیت سمجھ رہا تھا. عیشا ان کے خاندان کی عزت، ان کی بہن کا خون تھی. اس کی تذلیل انہیں برداشت کرنا مشکل ہو رہی تھی. وہ قدرے نرمی مگر مستحکم انداز میں ان سے مخاطب ہوا تھا. پاپا اس بات کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. عیشا کو سکون سے ایگزامس دینے دیں، اسے اپنے لیے خود سوچنے دیں، اس کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ کرنے کا سوچیں. آپ آرام و سکون سے سوچیں، تو آپ کو خود احساس ہوگا کہ اس طرح کے فیصلوں سے 2 زندگیاں ہی نہیں 2 گھروں کا سکون برباد ہوتا ہے. زندگی کو بہتر بنانے کے لیے صرف والدین کی خواہشات کا احترام ضروری نہیں ہوتا، اپنی ذات کی تسکین بھی ضروری ہوتی ہے. اور میں تو کسی کمپرومائز کے لیے اگری ہی نہیں ہوں. تو عیشا کیسے ایک بہتر زندگی گزار سکتی ہے؟ سنی کے لب و لہجے پر وہ اسے دیکھتے رہ گئے اور پھر بے بسی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے. عیشا کا سنی کے ساتھ شرعی علاج میں آنا بات کو کوئی اور ہی رخ دے گیا. بیگم فصیح نے ایک طرف تو شکر کا کلمہ پڑھا کہ عیشا سے ان کی جان چھوٹی، اور دوسری طرف انہوں نے عیشا پر الزام عائد کر دیا کہ وہ آذر کو اپنی طرف ملتفت کرتی رہتی تھی. اب سنی کا التفات حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی تاکہ سنی اپنا فیصلہ بدل کر اسے اپنا لے. سنی ان کی باتیں سن کر حیرت زدہ رہ گیا. کئی بار وہ اپنی موم سے الجھ پڑا. موم، میں اس قسم کے ریمارکس برداشت نہیں کر سکتا. مجھے باتیں سنانے سے پہلے کم از کم اپنے گریبانوں میں تو جھانک لیں. آنٹی سے کہہ دیں کہ اگر انہوں نے پھر کبھی میرے اور عیشا کے بارے میں چیپ باتیں کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. آئندہ انہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ورنہ ابھی آنٹی حفصہ یہاں سے گئی تھی اور خوب بڑھا چڑھا کر عیشا اور اس کے بارے میں باقی فیملی کے خیالات بتا رہی تھی. سنی نے آج ان کی باتیں سن لی تھی. وہ اس لیے اپنی موم سے الجھ رہا تھا. آنسا شریک کو پہلی بار اس کا اس طرح بولنا ناگوار گزرا تھا، اسی لیے ناگواری سے بولی. اب سب کی زبانیں تو نہیں پکڑی جا سکتی. بھابھی جان تو کیا سبھی باتیں بنا رہے ہیں. تمہارے باپ نے بھی تو دنیا بھر میں اس نام نہاد رشتے کا اعلان کر رکھا ہے. ہم کتنے بھی ماڈرن ہو جائیں کچھ روایات کا تو خیال رکھنا ہی پڑتا ہے. اور پھر تم تو وہاں سے عیشا کو ہی لے کر آ گئے. اب ہمدردیوں کی سزا بھگتو. بیگم آنسا شریک کے لہجے میں بھی تو شک کی آگ دہک رہی تھی. اس نے ماں کو شوق کی کیفیت میں دیکھا. موم، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میری ایک ذرا سی ہمدردی کو آپ سب نے کیا رنگ دے دیا. وہاں رہ کر وہ کتنی غیر محفوظ تھی. آذر اور اس کے دوستوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے. آخر آنٹی اپنی بیٹیوں کی طرح عیشا کے لیے کیوں نہیں سوچتی؟ اگر میں ان میں سے کسی کو اپنے دوستوں میں سے لے کر پھروں اور ان سے غلط بہیو کروں تو کیا آپ سب برداشت کر لیں گے؟ یہ ٹھیک ہے کہ میں اسے اپنا لائف پارٹنر نہیں بنا سکتا، لیکن آفٹر آل وہ میری کزن ہے. اسے کوئی کھلونا بنانا چاہے یہ میں برداشت نہیں کر سکتا. اس کا مضبوط لہجہ اس کی سب سے بڑی خوبی تھی. سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہنا اس کی فطرت میں شامل تھا. اسی لیے اکثر اسے منہ پر اینگری ینگ مین اور پیٹھ پیچھے بے لحاظ کہا جاتا تھا. اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو پھر اسے شادی کر لو. بیگم آنسا شری نے جھنجھلاتے ہوئے کہا. ان کا خیال تھا کہ سنی اس کا معصوم حسن دے کر کہیں اپنا فیصلہ تبدیل نہ کر دے، اس لیے وہ جھنجھلائی ہوئی تھی. ویری سوری موم، ریئلی ویری سوری. واقعی مجھے عیشا کو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا، بلکہ راستے پر ہی چھوڑ جانا چاہیے تھا، یا پھر وہیں رہنے دینا چاہیے تھا. وہ جھنجھلاتا ہوا باہر کی طرف لپکا تو عیشا نے اسے راستے میں ہی پکار کر روکا. سنی بھائی پلیز آپ میری سیٹ کنفرم کروا دیں. وہ کافی اداس لگ رہی تھی. وہ اپنے متعلق ہوئی باتوں اور رویوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے گھر جانے کا سوچنے لگی تھی. سنی کا موڈ تو پہلے ہی آف تھا. اسے سامنے پا کر پارا اور بھی چڑھ گیا. میں تمہارے باپ کا ملازم نہیں ہوں کہ تمہارے کاموں کے لیے بندھا رہوں. مجھے اور بھی کئی کام ہیں. سنی کی درستگی پر عیشا کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر بڑھتا چلا گیا تھا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے لفظوں نے کسی کے دل میں کیا طوفان برپا کر دیا ہے. اور پھر اس دن کے بعد سنی کا رویہ اسے مزید سخت اور ہتک آمیز ہوتا چلا گیا، بلکہ کئی بار اس کے کام کرنے پر اسے اچھی بھلی سنا بھی چکا تھا. موم زائرہ کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں وہ ایسی باتیں سناتا کہ عیشا کٹ کر رہ جاتی. اسے یہ سب صرف اس لیے سہنا پڑتا تھا. مائرہ زائرہ کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں وہ ایسی باتیں سناتا کہ عیشا کٹ کر رہ جاتی. اسے یہ سب صرف اس لیے سہنا پڑ رہا تھا کہ اس کا اپنا کوئی سر پر نہیں تھا. سگے رشتوں میں سے صرف ایک پھپھو تھیں، وہ بھی ملک سے باہر تھی، اور وہ ماموں کی محبت کی خاطر زخمی انا لیے وہاں رہنے پر مجبور تھی. وہ اسے کہیں بھیجنے پر راضی بھی تو نہیں ہوتے تھے. ان کی محبتوں کے باوجود اسے آنسا شری کی سرد مہری اور عدم توجہی اور صوبان کا کٹیلا بے مہر رویہ دکھی کر رہے تھے. وہ تو ایک معصوم سی بے فکری سی لڑکی ہوا کرتی تھی، مگر یہاں آ کر لگتا تھا وہ چھوٹی سی چاکلیٹ آئس کریم پر جھگڑے والی لڑکی کہیں کھو گئی ہے، ان کے سرد رویوں میں دب گئی ہے. طویل انتظار کے بعد اس کا رزلٹ آیا تو اسے کوئی راہ سجائی دی. اپنے عزم یاد آئے، اپنے حوصلے بڑھانے کے لیے اس نے پورے اعتماد سے فیصلہ کیا اور اس پر عمل درآمد ہو گئی. کالج میں BA کے لیے ایڈمیشن کے ساتھ اس نے ہاسٹل میں رہائش کا سوچ لیا تھا. وہ اپنے کالج فارم اور ہاسٹل فارم لے کر جب شہری حسام کے کمرے میں آئی تو وہاں آنسا شری بھی موجود تھی. وہ بغیر جھٹکے سیدھی شری صاحب کے پاس آ گئی. مامو جان، میں نے آگے ایڈمیشن لے لیا، اس لیے اوہ بیٹا یہ تو بہت اچھا کام کیا. آئی ایم سوری میں تم سے پوچھ ہی نہیں سکا. میری ضرورت تو نہیں ہے کہ میری بیٹی کو کچھ چاہیے؟ انہوں نے بیچ میں ہی اس کی بات ٹوک کر اسے شفقت سے قریب بٹھا لیا. صرف ان فارمز پر آپ کے دستخط چاہیے اور کچھ نہیں. بابا نے میرے اکاؤنٹ میں کافی کچھ چھوڑے جس سے کم از کم اپنی تعلیم میں مکمل کر ہی سکتی ہوں. اس کے پورے اعتماد لہجے میں انہوں نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے سامنے پھیلے فارم پر نگاہ ڈالی. تم ہاسٹل میں رہو گی؟ انہوں نے حیرت و خفگی سے پوچھا. مامو جان،
میں سکون سے پڑھنا چاہتی ہوں. میرا خیال میں میرے لیے ہاسٹل موزوں رہے گا اور پھر میری وجہ سے کافی ڈسٹربنس ہے یہاں. پلیز آپ سائن کرتے ہیں. اس نے اصرار کیا مگر وہ کشمکش میں نظر آ رہے تھے. گھر ہوتے ہوئے ہاسٹل میں رہنے کی کیا تک ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے. جب وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے تو پھر آپ کیوں مجبور کر رہی ہیں اسے؟ بیگم آنسا شری نے مداخلت کی تو انہوں نے پہلے انہیں خفگی سے دیکھا اور پھر عیشا کو. تمہیں ہم سے کوئی شکایت ہے بیٹی؟ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ماموں جان. میں آپ سب کو مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی. اگر آپ میرے سرپرست نہیں بننا چاہتے تو پھر میں بڑے ماموں سے سائن کروا لوں گی. وہ بھیگی آواز میں کہہ کر اٹھ کر جانے لگے تو انہوں نے روک لیا اور پھر اس کے سرپرست بننا قبول کرتے ہوئے فارم سائن کر دیے. میں 1-2 دن میں شفٹ ہو جاؤں گی اس نے مطمئن ہو کر بتایا اور پھر باہر نکل گئی. شری حسام کو اس کے ہاسٹل شفٹ ہونے کا بہت دکھ ہوا تھا. وہ ایک سہانا خواب جو برسوں پہلے انہوں نے دیکھا تھا اس کی تعبیر ایسی ہو گئی. اس کا احساس انہیں اب ہو رہا تھا اور پچھتاوے الگ گھیرنے لگے تھے کہ آخر انہوں نے وقت سے پہلے ایک ایسا فیصلہ کیوں کر لیا جس کی تکمیل ممکن نہیں ہو سکتی تھی. آنسا شری تو بہت زیادہ مطمئن ہو گئی تھی. سنی بھی اس کے جانے کے بعد سے اپنے سابقہ رویوں میں لوٹ رہا تھا. اس کا چڑچڑاپن بیزاری ختم ہو گئی تھی. وہ پہلے کی طرح اپنی روٹین میں مگن ہو گیا تھا. شری حسام اس کی بدلتی کیفیات پر حیران اور اپنی ضد پر پشیمان تھے. افزا فصیح کو بھی عیشا کے جانے سے خاصی خوشی ہوئی تھی. اب انہیں کچھ امید ہو چلی تھی کہ شاید سنی ان کی کسی بھی ایک بیٹی کا انتخاب کرے. ہاسٹل آنے کے بعد عیشا کی زندگی کا رخ بدل گیا تھا. اس نے پھر کسی سے رابطہ نہیں رکھا تھا. شری حسامی کبھی کبھی اس سے ملنے آ جاتے تو وہ خوش ہو جاتے لیکن ان کے بے حد اصرار پر بھی اس نے دوبارہ ان کے گھر رخ کرنے کی کوشش نہیں کی. اس نے خود کو اپنی پڑھائی اور دوسری سرگرمیوں میں مصروف کر لیا اور کوئی خیال ہی نہیں آتا تھا. اور اگر کبھی بھولے سے ان لوگوں کا یاد آ بھی جاتی تو وہ فوراً جھٹک دیتی تھی. اس کی پھپھا پاکستان آ چکی تھی اور آج کل یہیں اسی شہر میں شفٹ ہو گئی تھی. انہوں نے بھی عیشا کو اپنی طرف لے جانے کی بے حد کوشش کی مگر وہ ان کے ساتھ مستقل رہائش کا سوچ کر ہی ہراساں ہو جاتی تھی. ماموں کے گھر میں رہنے کا تلخ تجربہ اسے حاصل ہو چکا تھا. حالانکہ اس کے پھپھا زاد تینوں بھائی اس کی آمد پر بے انتہا خوش ہوئے تھے. ان کی کوئی بہن نہیں تھی. وہ اسے اپنی بہن کی طرح ہی سمجھتے تھے. ان کے لیے عیشا اب تک وہی چاکلیٹ آئس کریم پر جھگڑنے والی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اٹھنے والی عیشا تھی. اسی لیے وہ اسی طرح اس سے بہیو کرتے تھے. جبکہ عیشا کافی بدل گئی تھی. اس نے زندگی میں بہت کچھ سیکھ لیا تھا. اسی لیے وہ سب سے محتاط رویہ رکھتی تھی. اس کے دونوں بڑے کزن اویس اور وقاص تو فارغ التعلیم ہو کر پوسٹڈ ہو چکے تھے جبکہ چھوٹا کزن رامیز کا میڈیکل کا سیکنڈ پروفیشنل تھا. اس کی عیشا سے خوب گاڑی چھنتی تھی. دونوں ہی ہم مزاج تھے. رامیز تو اسے اکثر کالج لینے پہنچ جاتا تھا. اگر وہ ساتھ نہ جاتی تو وہ اس کی سہیلیوں کے سامنے ہی لڑ پڑتا تھا اور تو اپنے 1 سال بڑے ہونے کا خوب روب جھاڑتا. عیشا یہ کوئی بات ہے کہ تم اپنا گھر چھوڑ کر اس ہاسٹل میں سڑتی ہو اور پھر ویکینڈ بھی اس قید خانے میں گزارنا چاہتی ہو؟ آرام سے میری بائک پر بیٹھ چلو ورنہ پھر میں زبردستی لے جاؤں گا. آخر کو تمہارا بھائی ہوتا ہوں. عیشا اس کے دھونس بھرے انداز پر کبھی کھلکھلا کر ہنس دیتی اور کبھی بے بس ہو کر ویکینڈ گزارنے ان کے گھر آ جاتی. اس کی پھپھا بھی کئی بار اسے ہاسٹل چھوڑنے کا کہہ چکی تھی مگر اس نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ گریجویشن کے بعد ضرور شفٹ ہو جائیں گی. لیکن انہوں نے بھی اس سے ویکینڈ پر گھر آنے کا وعدہ لے لیا تھا سو اسے آنا پڑتا. رامیز کے ساتھ ہی اسے سنی کے علاوہ سبھی نے وقتاً فوقتاً دیکھا تھا. کبھی کسی کولڈ کارنر پر یا پھر کسی آئس کریم پارلر میں بیٹھے, کسی فاسٹ فوڈ ریسٹورانٹ کے باہر چھینا جھپٹی کرتے. سب کو اس کی ذات کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے نیا موضوع ہاتھ آ گیا تھا. کوئی بھی ان میں اصل رشتے کی حقیقت سے واقف نہیں تھا. عیشا کی ذات وجہ تنقید اس لیے بھی تھی کہ اس نے کالج فنکشن کے بعد چند ایک اسٹیج پروگرام میں بھی گانا شروع کر دیا تھا. نہ صرف یہ بلکہ اس کی اپنی ذاتی کوششوں سے ایک آڈیو البم مارکیٹ میں آ گیا تھا جو اس کی شناخت بن رہا تھا. اس کی مد بھری پرسوز سریلی آواز کے بارے میں کافی اچھے ریمارکس اخبارات میں آنے لگے تھے. اس کے ماموں کے گھروں میں اس پر تنقید تو خوب کی جاتی تھی مگر کسی نے آ کر اس سے کوئی باز پرست کی تھی اور نہ ہی روکا تھا. جبکہ اویس وقاص اس کے اس شوق پر کچھ ناراض بھی ہوئے تھے. اسے شو بزنس کی پیچیدگیاں بھی سمجھائی تھی مگر اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی حدود سے باہر نہیں نکلے گی. پھر رامیز اس کا بہت بڑا حمایتی تھا. آج کے ترقی یافتہ دور میں وہ عیشا کے اس ٹیلنٹ کو دبائے رکھنے کے حق میں نہیں تھا. اس سب کو قائل کر لیا. اس نے سب کو قائل کر لیا تھا. وہی عیشا کو مسلسل اکساتا رہتا تھا کہ وہ اب شو وغیرہ میں باقاعدہ حصہ لینا شروع کر دے. گریجویشن کے بعد فارغ ہو کر پھپھو سے اپنے گھر لے آئی تھی. رامیز کے ساتھ اس کا زیادہ وقت گزرنے لگا تو اس نے اس کے اندر چھپے تمام ڈر اور خوف نکالنے میں مدد دی. رامیز کا دیا حوصلہ اسے نئی سمت سفر کی طرف لے جاتا تھا. رامیز کے کالج کا ایک میوزک گروپ بھی اس وقت اسٹوڈنٹ میں کافی پاپولر ہو رہا تھا. رامیز نے عیشا کو سرجس کے گروپ سے ملوا دیا اور وہ دونوں مل کر شوز میں گانے لگے تھے. کچھ چیریٹی شوز کرنے سے اسے راتوں رات ایسی شہرت ملی کہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتی تھی. اخبارات, میگزین وغیرہ میں اس کی اور سرجس کی تعریف میں کالم چھپنے لگے. اس کی شہرت سے زیادہ رامیز کو خوشی ہوئی تھی. رامیز کو خوشی ہوئی. وہ جانتی تھی اس کے اس قدم سے اس کے ننیال والے خوش نہیں ہوں گے. اس نے اپنے خدشات اور خیالات کا اظہار رامیز سے بھی کیا مگر اس نے ڈانٹ کر بٹھا دیا. یار اتنے عرصے سے وہ تمہاری خیر خبر لینے آ نہیں سکے اور تم ہو کہ ان کے ڈر سے اپنا تابناک مستقبل تباہ کرنا چاہتے اور کوئی نہیں تو کم از کم تمہارا فیانسی تمہارے پیچھے تو آ سکتا تھا. کچھ حالات عیشا نے رامیز کو اس وعدے کے ساتھ بتائے تھے کہ وہ کسی سے ذکر نہیں کرے گا اور کچھ باتیں وہ خود بھی جانتا تھا. ان کی ماما نے عیشا کے بارے میں ان کو بتا رکھا تھا کہ اس کے والدین اپنی زندگی میں ہی اس کے مستقبل کا فیصلہ کر چکے تھے.
رامیز اسی لیے اکثر اس کے منگیتر کے حوالے سے اسے چھیڑتا رہتا تھا، حالانکہ وہ صوبان کے بارے میں نہ جانتا تھا اور نہ ہی اس سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا۔ سرجس اور اس نے ٹوٹ دو گانوں کا البم تیار کر لیا تھا۔ رامیز کا خیال تھا کہ آڈیو کے ساتھ انہیں ویڈیو بھی مارکیٹ میں لانا چاہیے، نہ جانے اس پر ایشا کو پاپولر کرنے کا خبط کیوں سوار ہوا تھا، مگر فی الحال اس کی یہ امید ہی پوری نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ سرجس اپنے میڈیکل پروفیشنل کی وجہ سے ویڈیو کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کام کو اس نے بعد میں کرنے کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ الحمرہ میں شام غزل کے نام سے ایک بہت بڑا شو آرگنائز ہو رہا تھا، جس میں ملک بھر کے ٹیلنٹ جمع ہونا تھا۔ نئے پرانے چھوٹے بڑے سنگرز اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے والے تھے۔ عیشا کو بھی اس کے آرگنائزرز نے انوائٹ کیا تھا۔ عیشا اس گرینڈ شو میں پرفارم کرنے سے گھبرا رہی تھی، مگر رامیز اس کی گھبراہٹ کو خاطر میں ہی نہیں لا رہا تھا۔ آج بھی وہ 4 گھنٹوں کی ریہرسل کے بعد تھک چکی تھی۔ رامیز اور سرجس کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جنہوں نے اسے اس شو میں زبردستی حصہ لینے پر مجبور کیا تھا، اور اب وہ دونوں سے شاپنگ سینٹر لے آئے تھے۔ رامیز کا خیال تھا کہ وہ اس شو میں ساڑی پہن کر جائے، جس سے وہ اور بھی گریسفل لگے گی۔ کافی دیر تک تینوں ایک پسند پر متفق نہ ہو سکے تو رامیز دوسری طرف چلا گیا اور عیشا سرجس کے ساتھ دوسرے شو کیس کی طرف آ گئی، اور وہ مختلف رنگوں کی ساڑیاں تھیں۔ تبھی مائرہ اور ظاہرہ کی خوشی اور حیرانی میں ڈوبی آواز اس کے سماعتوں سے ٹکرائی، ممی وہ دیکھیں اپنی عیشا۔ او مائی گاڈ! عیشا نے مانوس آوازوں پر مڑ کر دیکھا تو مائرہ اور ظاہرہ کے ساتھ آزر اور آنٹی افسا بھی تھی۔ وہ دونوں اس کی طرف لپکی۔ اپنی عیشا! انہوں نے جس گرم جوشی سے کہا، اس سے عیشا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اسے آنٹی افسا کے ماتھے کی شکنیں صاف نظر آ رہی تھیں۔ آزر بھی اسے قدرے غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے مائرہ ظاہرہ کے شکوے شکایتیں سنی تھی، ان کے توصیفی اور تعریفی جملے مصنوعی لگ رہے تھے۔ آخر ان کی باتوں سے وہ اکتا کر بولی، آئی ایم سوری میں ذرا بزی ہوں، آپ لوگ شاپنگ کر لیں پھر ملتے ہیں۔ اس کے پرتکلف مغرورانہ انداز پر مائرہ ظاہرہ جہاں حیران تھی، وہیں آنٹی افسا کے تن بدن میں چنگاریاں جل اٹھی تھیں۔ سنی نے ایک وقت میں اس لڑکی کے لیے آزر کو کس قدر بے نکت سنائی تھی، اور وہی لڑکی اب سرعام غیر لڑکوں کے ساتھ گھومتی پھرتی تھی۔ اب خاندان کی عزت کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ عیشا فوراً ہی سرجس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ افسا مزید تاب نہ لاتے ہوئے بیٹیوں کو لے کر جیسے ہی مڑی، سامنے سے آتے ہوئے رامیز سے ٹکرا گئی۔ رامیز نے انہیں ایک نظر دیکھ کر سوری کہا تھا، اور پھر ان کے درمیان سے گزر کر عیشا تک پہنچا، پھر بے تکلفی سے اس کے بازو کو تھام کر کھینچنے لگا تھا۔ کم آن عیشا، میں نے تمہارے لیے ساڑی ادھر دوسرے کاؤنٹر پر پسند کر لی، آ کر دیکھ لو پھر میں پیک کرواتا ہوں۔ رامیز کے بے تکلفانہ انداز پر آنٹی افسا نے باقاعدہ بلند آواز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا، یہ لڑکی خوب خاندان کی عزت بڑھا رہی ہے۔ مائرہ اور ظاہرہ ماں کو کھینچ کر لے گئی۔ انہیں عیشا کی کسی فعل پر اعتراض نہیں تھا، انہیں عیشا ویسے بھی پسند تھی، بس ماں کی وجہ سے دوریاں قائم تھیں۔ ان کا بس چلتا تو اپنی اس پاپولر کزن کے ذریعے شوبز کی دنیا میں خود کو متعارف کروا لیتی، مگر افسوس انہیں اس کے ٹھکانے کا پتہ ہی نہ تھا۔ عیشا نے آنٹی افسا کی بات سن لی تھی، مگر اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ رامیز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہم نے ساڑی پسند بھی کر لی اور پیک بھی کروا لی ہے۔ نو نیور، پیسے میری جیب سے جائیں گے، اس لیے پسند بھی میری ہوگی۔ ویسے بھی تم دونوں کی چوائس بالکل رف ہے، تمہیں فیشن انفارمیشن ہوتی نہیں ہے، پسند کیا ہوگا، کم آن پلیز۔ رامیز اسے بازو سے کھینچ کرتا لے گیا تو سرجس کو بھی پیچھے جانا پڑا۔ رامیز نے دوسرے کاؤنٹر پر وہی ساڑی پسند کی جو کہ یہ دونوں پیک کروا چکے تھے۔ سرجس ساڑی دیکھتے ہی ہنس پڑا، عیشا ہماری چوائس رف ہے، اس لیے رامیز نے بھی وہی ساڑی پسند کی ہے جو کہ ہم نے پیک کروائی ہے۔ اس کا مطلب ہوا رامیز کی چوائس بھی رف ہے، کوئی اور دیکھتے ہیں۔ دونوں بے ساختہ ہنسے، پر رامیز نے برا سا منہ بنایا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ شفون جارجٹ کی سیاہ ساڑی کے بارڈر پر سلور نگینوں سے ڈیزائن بنایا تھا، اور ساری ساڑی پر کچھ فاصلے پر نگینے جڑے تھے۔ راستے میں اس نے رامیز کو آنٹی افسا کے بارے میں بتایا تو اسے نہ ملنے پر افسوس ہونے لگا۔ او مائی گاڈ عیشا، تم مجھ سے انٹروڈیوس تو کرواتی، پھر میں انہیں خوب جلاتا، مگر افسوس تم بڑی بے وقوف ہو، ایک چانس مس کر دیا۔ خیر آئندہ صحیح، اب تو میں پہچان گیا ہوں۔ اس کی آنکھوں میں شرارت چمک رہی تھی۔ عیشا اسے ہنستے ہوئے بتانے لگی، انہوں نے گھر جاتے ہی فون کر کے سب کو بتایا ہوگا، خوب نمک مرچ لگا کر بتائیں گے کہ تم نے میرا بازو پکڑ کر کھینچا، تمہارا اور سرجس کا ذکر تو وہاں خصوصی طور پر ہو رہا ہوگا۔ رامیز کچھ کہنے کی چاہ کے باوجود اس کی دل آزاری کے خیال سے مزید کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ عیشا کے ساتھ پہلے تو سبھی کے جانے کا پروگرام تھا، مگر پھپھو کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، سو وہ نہیں جا رہی تھی۔ اویس بھائی کو ارجنٹ ڈیوٹی پر جانا پڑ گیا، اور وقاص بھی گھر میں اپنے ساتھ کسی پرانے دوست کو لے کر داخل ہوا جو اس کا یونیورسٹی فیلو رہ چکا تھا۔ اب وقاص بھائی کا جانا بھی محال لگ رہا تھا۔ گھر والوں کی غیر موجودگی سے اس کا دل گھبرا رہا تھا، وہ نروس ہو رہی تھی۔ سرجس بھی ان کی طرف آ گیا۔ اس کے متزلزل ارادوں کو دیکھ کر وہ اور رامیز اسے سمجھانے لگے۔ صبح مشکل وہ تیار ہونے گئی۔ وہ تیار ہو کر جب آئی تو رامیز اور سرجس بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ پہلی بار اس قدر اہتمام سے تیار ہوئی تھی، اس لیے وہ بلا جھجک وقاص کے دوست کے سامنے نہیں جا سکی۔ رامیز کو آواز دے کر پکارا، رمیا پلیز باہر آؤ۔ وہ جانتی تھی اس کے اس طرح بلانے پر وہ غصے میں اٹھ کر باہر آ جائے گا، اور واقعی چند ساعت بعد وہ آ گیا اور پھر اس کا کان پکڑتے ہوئے خفگی سے کہا، خبردار جو تم نے آئندہ مجھے اس طرح زنانہ قسم کے نام سے بلایا۔ 1 سال بڑا ہوں تم سے، 1 سال بڑا ہوں تم سے بھائی جان کہا کرو، اس طرح بلاتی ہو جیسے میں تمہاری کوئی سہیلی ہوں۔ اچھا محترم بزرگوار بھائی جان صاحب ذرا ٹائم دیکھیے اور ان بڑے بھائی صاحب سے پوچھیے کہ چلنا ہے یا نہیں۔
ورنہ پھر مجھ سے کچھ نہ کہیں اور وہ سرجس کیا اندر انٹرویو دے رہے ہیں. سرجس کو بھی وہ رامیز کی طرح سمجھتی تھی, وہ بھی اس کو بھائیوں کی طرح چاہتا تھا. سو اس وقت بھی اس نے ان دونوں کو اپنی خفگی دکھائی. رامیز نے بغور اس کا جائزہ لیا, وہ ہمیشہ سے مختلف لگ رہی تھی. اس نے سفید نگینوں کا زبردست سیٹ پہن رکھا تھا جس کی چمک سے اس کا چہرہ بھی جگمگا رہا تھا. اوہ, آج تو کافی گریں گے, ذرا سنبھل کر قدم رکھنا, نہیں تو شرم کرو, کچھ اپنی بہن سے ایسی باتیں کرتے ہو. عیشا نے فوراً بدلا چکایا تو وہ ہنس دیا. یار میں دیکھ رہا ہوں مینڈکی کو بھی زکام ہو رہا ہے, اس کا رومال کہاں ہے؟ اس کی بات پر فوراً ہی اسے مارنے لپکی. وہ بھاگ کر ڈرائنگ روم میں چلا گیا تو وہ بھی پیچھے ہی لپکی. اس وقت میں بھول گئی تھی کہ اندر وقاص بھائی کے ساتھ ان کا دوست بھی موجود ہے. تم کان کھول کر سن لو, میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی. وہ اس کے سر پر کھڑی ہو کر چلانے لگی اور ساتھ ہاتھوں کا بھی استعمال کیا. کیوں ملکہ عالیہ, غلام سے ایسی کیا خطا ہو گئی جو اتنی بڑی سزا دی جا رہی ہے؟ وہ مسخرے پن سے بولا. خطا کا تو میں ابھی بتاتی ہوں نا تمہیں, مجھے ابھی کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اسے مارنے کو لپکی تبھی وقاص نے اسے پکارا. گڑیا. وقاص کی پکار میں سرزنش تھی. وہ اور اس کا دوست دوسرے رخ پر بیٹھے تھے, ان کی آوازیں سن رہے تھے. وہ بوکھلا کر بولی, سوری بھائی, السلام علیکم. وہ مجھے جانا ہے نا, دیر ہو رہی ہے. اس نے سرجس اور رامیز کو چلنے کا اشارہ کیا. وقاص نے اسے دوبارہ بلایا. گڑیا ادھر آؤ, میرے فرینڈ سے ملو. اسے گھوم کر ان کے سامنے جانا پڑا. سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر اس کا بوکھلانا فطری بات تھی. یہ شکر تھا کہ کسی نے اس کی بوکھلاہٹ نوٹ نہیں کی تھی. البتہ سامنے بیٹھے شخص کی آنکھوں میں بھی حیرتیں چمک رہی تھی. سوبان, یہ میری بہن ہے عیشا. صرف ان کی نہیں, میری اور بڑے بھائی کی بھی ہے, یعنی ہماری. رامیز نے آ کر فوراً لقمہ دیا. اتنی دیر میں عیشا سنبھل چکی تھی. اسے تو امید ہی نہیں تھی کہ آئندہ کبھی سنی اس طرح ملے گا, اور سنی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عیشا کو اپنے کسی دوست کے گھر میں اس حیثیت اور بدلی ہوئی حالت میں دیکھے گا. اس نے عیشا کو ہمیشہ بے ترتیبی میں دیکھا تھا, مگر آج اس کا انداز, اس کی چھبی اور تھی. وہ خوبصورت دکھائی دے رہی تھی. شاید آج نگاہ ناز کا فرق تھا. وقاص نے رامیز کی بات پر ہنستے ہوئے دوبارہ سلسلہ کلام جوڑا. سوبان, حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے, یہ ہماری ماموں زاد بہن ہے, لیکن ہم تو سگی بہن نہیں سمجھتے. اور عیشا سوبان میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. ماما بابا اور اویس باہر ہوتے تھے, مگر میں اور رامیز ہاسٹلز میں رہی ہیں. وقاص تفصیل سے بتانے لگا. عیشا نے سرسری نگاہ ڈالی جس میں بے رخی اور بے نیازی کے ساتھ اجنبیت کی کئی لہریں تھیں. سنی کا رویہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا. دونوں نے اپنے رشتے کو بھی بتانا گوارا نہ کیا. وکی بھائی, دیر ہو رہی ہے, فنکشن ہونے میں صرف آدھا گھنٹہ ہے. 20 منٹ کی تو ڈرائیو بھی آپ نے چلنا ہے یا نہیں؟ عیشا نے لاڈ بھری خفگی سے پوچھا تو رامیز نے بھی اپنے انداز میں احساس دلایا. اور حضرات, اگر دیر ہو گئی تو ان کے ساتھ پبلک کے انڈے ٹماٹر ہمیں بھی کھانے پڑیں گے. پھولوں کے ہاروں کے بجائے جوتوں کے ہار پہننا پڑیں گے. بھیا جی اٹھو, اب کوچ کرو, اس ڈرائنگ روم میں جی کا لگانا کیا؟ رامیز نے اونچے سروں میں تان لگائی تو ان کے ساتھ سنی بھی ہنس دیا, پھر اٹھ کھڑا ہوا. اوکے وکی, میں چلتا ہوں. وقاص نے اسے روک لیا. یار تم بھی چلو, میں تو صرف کاؤنسلنگ کے لیے جا رہا ہوں, کلیپنگ کے لیے جا رہا ہوں. کچھ شور میں اضافہ ہی ہوگا, پھر بہنا بھی خوش ہو جائے گی. وقاص کی شرارت پر وہ خفگی سے دیکھتی رہ گئی. میں رامیز اور سرجس کے ساتھ جا رہی ہوں, آپ نے آنا ہوگا تو آ جائیے گا, ورنہ آپ کی مرضی. وہ ناراضگی سے باہر نکل گئی. رامیز بھی اس کے پیچھے کہتے ہوئے نکلا. میں تو ڈیئر سسٹر کو منانے جا رہا ہوں, آپ کی شکایت تو سمجھیے ہیڈ آفس پہنچ جائے گی. وکی بھی اس کی بات سن کر ان کے پیچھے باہر آ گیا اور وہ سرجس کی گاڑی میں بیٹھ گئی. رامیز بھی ان کے ساتھ بیٹھا تھا. وکی نے سنی کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھایا اور سب روانہ ہو گئے. ہال میں پہنچ کر سرجس اور عیشا اسٹیج کے پیچھے چلے گئے تھے. شام غزل کا افتتاح نہایت خوبصورت انداز میں ہوا تھا. عیشا کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا کہ وہ نامور گلوکاروں کے درمیان بیٹھی تھی اور ان کے ساتھ گانے کا موقع مل رہا تھا. سنی کو عیشا کی اس شہرت کا پتہ نہیں تھا. اس نے شاید سنا ضرور تھا کہ عیشا گانے لگے, مگر وہ اتنی شہرت حاصل کرے گی یہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. وہ آج اسے پہلی بار سن رہا تھا. اس کی آواز کا سحر اسے مسحور کر رہا تھا. وہ اپنے آڈیو کا کوئی فرمائش گیت گا رہی تھی. اس کی آواز کسی طلسم کی طرح ماحول پر پھیلی رہی تھی. آواز اور ساز کی سنگت لاجواب تھی. سنی اس کے لفظوں میں کھونے لگا. میری زندگی کے ساتھ ساتھ غم رہا, خوشی بھی رہی. میری پلکوں پہ آنسو, میرے ہونٹوں پہ ہنسی رہی. میرا بیتا وقت بھی عجب تھا, جہاں کوئی نہ میرے قریب تھا. ایک تو گیت کے بول, اوپر سے گانے کا انداز بھی غضبناک تھا. بہت زیادہ تالیوں کی گونج میں وہ اپنی سیٹ پر واپس پہنچی. سنی اسی شور سے چونکا. کمپیئر نہ جانے عیشا کے بارے میں کیا کیا کہہ رہا تھا. سوبان سے بیٹھنا مشکل ہو گیا. عیشا نے نہ جانے اس کے دل کے کسی تار کو ہلایا کہ وہ بے چین ہو گیا تھا. اسے ہوش نہیں تھا کہ پھر اسٹیج پر کون کون آیا. وہ تو بس عیشا کو سوچ رہا تھا. اس کے گائے ہوئے گیت کے پس منظر کو کھوجنے میں لگا تھا. عیشا اور سرجس اکٹھے اسٹیج پر آئے. کمپیئر نے نہ جانے ان سے کیا کہا کہ عیشا بلش ہو گئی اور سرجس مسلسل مسکرا رہا تھا. پیچھے سے کسی غزل کی فرمائش کی جا رہی تھی. سنی پہلی بار کسی انجانی جذبے کو محسوس کر رہا تھا. حسد, رقابت یا کچھ اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا. وہ عیشا اور سرجس کے تاثرات نوٹ کر رہا تھا. دونوں کی آواز پھر سے جادو جگا رہی تھی. دونوں کی آواز نے مل کر عجب سما باندھ دیا تھا. تالیوں کے بے شمار شور نے یہ احساس دلا دیا تھا کہ ان کی آواز نے دلوں اور سماعتوں میں گھر بنا لیا ہے. شام غزل کے اختتام پر کمپیئر نے آئندہ پھر کسی ایسی شام کا وعدہ کیا
ईशा का दूसरे हॉल में जाना मुश्किल हो रहा था। चाहने वालों ने उन्हें घेर लिया था। फ्लैश लाइट्स के बहुतात ने उसे घबरा दिया। हालांकि उसे खुशी भी हो रही थी कि उसकी पहचान दूसरों की आंखों में चमक रही थी कि वो कुछ नर्वस सी ऑटोग्राफ बुक्स पर तेजी से ऑटोग्राफ दे रही थी। कुछ प्रेस रिपोर्टर्स उसके और सर्जियस के एक साथ गाने को कुछ मानी पहना रहे थे, किसी खास ताल्लुक को खोज रहे थे। सर्जियस की सूरत हाल से बौखला उठा था। ईशा तो पहले ही शाया का प्रोग्राम कैंसिल करके रामीज के साथ बाहर का रुख कर चुकी थी। सर्जियस भी उनके पीछे भागा और पार्किंग एरिया में आकर दम लिया। अभी दोनों शो बिजनेस के असरार और रमूज से नावाकिफ थे। प्रेस वालों के रवैये उनके लिए बिल्कुल अजनबी थे। यार ये प्रेस वाले हर बात में जज्बात को क्यों ढूंढते हैं? अब मेरे और ईशा के साथ साथ गाने को भी वो किसी जज्बाती ताल्लुक का नाम देना चाहते हैं? नॉनसेंस। आज से पहले भी तो कई पेयर सिंगर्स रहे हैं, क्या हमने कोई अनोखा काम किया है? सर्जिस शदीद गुस्से और झंझलाहट में मुब्तला था और इसी असर में रामीज से भी मुखातिब था। रामीज ने जवाबन बेनियाजी से इजहार ख्याल किया। इंसान अगर खुद ठीक हो तो उसे किसी के कुछ लिखने या कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें तो अपने अखबारात की सर्कुलेशन के लिए इस किस्म की कहानियां बनाना पड़ती हैं। तुम क्यों माइंड करते हो जब दिल में कुछ है ही नहीं? अच्छा अब अंदर तो बैठो ना, घर चलें। वकास और सनी शायद पहले ही निकल चुके थे। वो लोग घर आए तो सनी की गाड़ी खड़ी थी मगर वो मौजूद नहीं थे। शायद वकास ने उसे उसके घर ड्रॉप कर दिया था। अगले रोज़ के अखबारात में शाम गज़ल के हवाले से कई खबरें लगी थी। ईशा और सर्जिस के बारे में भी वही कुछ लिखा था जो उनसे पूछा जा रहा था। मुस्तकबिल में दोनों की रफाकत की पेशन गोइयाँ की गईं। ईशा ने खुद को इस किस्म की बातों के लिए तैयार कर रखा था, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। सनी की गाड़ी उनके घर में खड़ी थी। वकास ऑफिस जाने से पहले कह कर गया था कि सनी के आने पर वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करे। वो तो तबीयत खराबी की वजह से कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही थी। रामीज भी कॉलेज आते हुए उसे ताकीद करने आया तो वो चिढ़ गई। वो वैसे भी सनी से सामना नहीं करना चाहती थी। यार कल तुमने मुझसे झगड़ा करने में बेचारे सुबान भाई को घास भी नहीं डाली। अगर आ जाएं तो प्लीज़ उन्हें अच्छी तरह मिलना। भाई के वो बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या ज़रूरी है कि मैं उन्हें मिलूँ? आएँ और गाड़ी लेकर जाएँ। जब वकास भाई नहीं हैं तो उनके बैठने का कोई जवाब ही नहीं होगा। उसकी बेजारी पर रामीज ने हैरत से देखा। यार मैनर्स की बात है, वो भाई के दोस्त हैं। रामीज ने उसे बात समझाने की कोशिश की। मेरे पास वक्त नहीं है, उसने तड़क कर कहा तो रामीज ने उसका बगौर जायजा लिया। क्यों, क्या वजह? तुम तो घर पर ही हो ना? या हाँ मैं घर पर ही हूँ, बस मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस किस्म के मखरूर लोगों के सामने जाऊँ। बस तुम मुझे मजबूर मत करना। रामीज ने उसके इस तरह कहने पर अपना कोट साइड पर रखा और फिर उसके मुकाबिल बैठ गई। आई थिंक तुम मुझसे कुछ छुपाने के बावजूद छुपा नहीं पा रही हो। एम आई राइट? मैं बगौर उसका जायजा लेते हुए बोला। जी नहीं, ना ही मैं कुछ पूछ रही हूँ और ना ही मैं कुछ बताना चाहती हूँ। उसने रामीज से आंखें चुराई। अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया कि ज़रूर ऐसी कोई बात है। तुम सुबान भाई से सिर्फ कल ही मिली हो। मिली भी कहाँ हो, तुमने तो शायद उनकी एक झलक ही देखी थी और तुम उन्हें मकरूर लोगों में शुमार कर रही हो, जबकि वो तो काफ़ी अच्छे और फ्रैंक से बंदे हैं। ज़रूर दाल में कुछ काला है। ना तो काला है ना सफ़ेद। तुम जल्दी से कॉलेज पहुंचो, तुम्हें देर हो रही है। वो उसकी बात काट कर बोली। तुमसे पूछे बिना तो अब मैं 1 इंच भी नहीं खिसकूंगा। जल्दी से उगल दो वरना यहीं बैठा हूँ। वो इत्मीनान से बैठता हुआ बोला। कह तो रही हूँ कोई बात नहीं है, तुम जाओ। वो उनको बाहर की तरफ धक्का देते हुए बोली। कोई बात तो है, तुम हमारे सब दोस्तों से मिलती हो, उनके आने पर तुम खुश भी होती हो। फिर सनी भाई के लिए? हाँ मैं उनसे नहीं मिलना चाहती, तुम नहीं जानते वो मेरे कज़न है। वो गुस्से में असल बात बता बैठी। वट? क्या कहा? रामीज उसकी बात सुनते ही एकदम से उछलकर खड़ा हो गया और वह हैरानगी से उसे देखने लगा। क्या वाकई वो तुम्हारे कज़न है? क्या गजब के एक्टर हो तुम दोनों। कल तो तुम दोनों ने ज़रा भी एहसास नहीं होने दिया, कहीं ये वो वाले कज़न तो नहीं है? रामीज ने इश्तियाक के आलम में पूछा तो ईशा ने खा जाने वाली नजरों से देखा। कौन से वाले? ओहो यार, खाने को तो ना दौड़ो, मेरा तो वैसे भी इस वक्त हैरत से बुरा हाल है। तुमने तो सुबह ही बम्बास्टिक न्यूज़ सुनाई है। अच्छा सुनो, अब और किसी को ना बता देना वरना। ईशा ने तंबीह की तो वह शरारत से मुस्कुरा दिया। डोंट वरी, कभी नहीं। वैसे मैंने गेस लगाया कि ये सुभान साहब तुम्हारे वही वाले कज़न होंगे। आई मीन जिनसे तुम्हारी बचपन में मंगनी हुई थी। दूसरे लफ्ज़ों में तुम्हारे ठेकरे की मांग। यार आखिर ये ठेकरे की मांग क्या होती है? क्या मंगनी रंग के बजाय मट्टी का ठेकरा पहनाया जाता है? मंगनी रिंग के बजाय मट्टी का ठेकरा पहनाया जाता है? वो भी मजाक करने से बाज नहीं आ रहा था। ज़्यादा तंग ना करो मुझे, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि बचपन के फैसलों को बड़े होकर भी कबूल किया जाए। उसके लहजे में तलखी थी। हाँ बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इसका मतलब ये वही है। ईशा मैं हैरान हूँ, इस वक्त मेरी मम्मा जानी कहाँ थी? उनके दिल में हमारे लिए कम अज़ कम मेरे लिए ही तुमको रिजर्व कर लेती, मैं भी कुछ इंजॉय कर लेता। रामीज के अंदाज में भरपूर शरारत थी। बकवास मत करो, चलो जाओ यहाँ से, वो बिगड़ कर बोली। चला जाता हूँ, मगर पहले तुम बताओ, तुम जो इतनी अकड़ दिखा रही हो कि मखरूर से बंदे से मिलना नहीं चाहती, लेकिन उसी मखरूर बंदे के जिक्र पर लाल टमाटर क्यों हो रही हो? वो उसके चेहरे को देखते हुए शरारत से बोला। सुनो रामीज, तुम मुझे मुसलसल गुस्सा दिला रहे हो। मैं फूफा जान से तुम्हारी शिकायत करूंगी।
ضرور کہنا، میں بھی کہوں گا لڑکی کو رخصت کرنے کا انتظام کرے. آج کل اسے غصہ بہت آ رہا ہے، کہیں اسے غصے میں کسی کا سر پھوڑ دے. اور ویسے بھی ان کے منگیتر صاحب بھی یہاں آتے رہتے ہیں، اگر ان پر وار کر دیا تو 302 کا مقدمہ بن جائے گا. خواہ خواہ ہم سب پھنس جائیں گے. رامیز کا مسلسل چھیڑخانی سے اس کے احساسات مضروب ہو گئے اور وہ بری طرح رو دی. اوفو، یہ کیا ابھی تو رخصت نہیں کرنے گئے؟ پہلے تو دھوم دھڑکا ہوگا، ڈھولک بجے گی، گیت گائے جائیں گے. میں خود گاؤں گا. کیا ہوا جو میری آواز بھونڈی ہے؟ پھر بھی اپنی بہنا کے لیے تو ضرور گاؤں گا. بنو رانی بڑی دلگیر وے، کندھا ڈولی نو دے جاویں ویرے وے، کندھا ڈولی نو دے جاویں ویر وے. رامیز نے میز پر آتے ہوئے نہ جانے کس زمانے کا گانا بڑے دل سے اس انداز میں گایا تو عیشا نے بچوں کی طرح آستین سے اپنی ناک پہنچی، پھر غصے سے اس کی طرف تکیہ اچھالا. میں تم سب پر بوجھ بن گئی ہوں نا؟ اوکے، میں پھر سے ہاسٹل شفٹ ہو جاؤں گی. یونیورسٹی میں مجھے ایڈمیشن تو لینا ہی ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی صحیح، پھر کبھی تم لوگوں کو اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی. لڑکی سسرال رہ کر بہن بھائیوں اور والدین کو شکل دکھانا بھول جاتی ہے. تم کون سا انوکھا کام کرو گی؟ رامیز اسے ستانے کے موڈ میں تھا. ناؤ یو گیٹ آؤٹ، فوراً نکلا میرے کمرے سے ورنہ. وہ غصے میں چینخ پڑی تو رامیز ہنستے ہنستے اٹھ کھڑا ہوا. جو حکم سرکار عالیہ، ایک گزارش ہے صوبان بھائی سے بھائی کا دوست سمجھ کر یہ اچھا بہیو کر لینا پلیز. میری کمپنی اور اچھا بہیو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے. میں ویسے بھی ابھی سرجس کے گھر جا رہی ہوں، ہم نے گیت کے متعلق ڈسکس کرنا ہے. وہ جلدی سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی. کیا تم کہیں نہیں جاؤ گی؟ ورنہ میں ماما سے سب کچھ کہہ دوں گا. رامیز سنجیدہ ہو گیا اور جاتے جاتے مڑ آیا. ڈیئر سسٹر، یہ مسئلہ نہ تو اتنا گمبھیر ہے کہ تم اسے اپنی آنا کا مسئلہ بنا لو، اور اتنا نازک ہے کہ تمہارے کہنے یا ان کی بے نیازی سے ٹوٹ سکے. یہ دنیا سے چلے جانے والوں کی شدید خواہش تھی، ان کی آخری خواہش رد کرنا اتنا آسان نہیں ہے. پھر بھی اگر وہ تمہیں قبول نہیں کرتے تو ہم گرے بھی نہیں ہیں کہ تمہیں جھکنے کے لیے کہیں گے. ہمیں تمہاری عزت زیادہ عزیز ہے، لیکن اس طرح چھپ کر یا کترا کر تمہیں خود کو کمزور ظاہر نہیں کرنا چاہیے. سنو، ماما ویسے بھی ایک آدھ سال میں تمہیں رخصت کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں. اگر تمہارے سسرال والے پیش قدمی نہیں کریں گے تو وہ کسی اور جگہ تمہارے لیے ٹرائی کریں گی. اس وقت وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، لیکن میں اب ان لوگوں کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی. تم نہیں جانتے رامیز، ثانی بھائی میرے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتے تھے، جیسے میری کوئی حیثیت ہی نہ ہو. وہ سمجھتے تھے میں زبردستی ان پر مسلط ہوں. اس میں میرا کیا قصور ہے کہ تم عامو جان اور ممی کو سوچنا چاہیے تھا. انہوں نے بلا سوچے سمجھے فیصلہ کیا تھا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اور وہ آذر بھائی، اس کے ارادے تو اچھے ہی نہیں تھے. شاید اسی لیے آنٹی افزا مجھے ایک نظر دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی. میرا وہاں دم گھٹتا تھا، پھر بھی میں وہاں رہنے پر مجبور تھی. مگر اس کی آنکھوں میں بیتے دنوں کے کئی دکھ آنسوؤں کے سورج جھلملانے لگے تھے. رامیز نے دل میں اس کا درد محسوس کیا مگر اس پر ظاہر نہیں کیا. جانتا تھا اسے احساس دلایا تو وہ رونے بیٹھ جائے گی اور اسے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. ریئلی؟ اچھا ہوا تم نے مجھے بتا دیا. اگر مما جانے کا ایسا کوئی ارادہ ہوا، میرا مطلب ہے کبھی ان کی پیش رفت ہوئی تو میں مما کو بتا دوں گا. تمہارے ساتھ زبردستی تھوڑی کریں گی. رامیز کی ذرا سی ہمدردی پر وہ نمی پی کر معصومیت سے ہنس دی. میرا کالج جانا تو مس ہو ہی گیا. تم اٹھو اور تیاری پکڑو، میں بھی سرجس سے مل لوں گا. ویسے بھی تو کل کے شو کے حوالے سے ڈسکس کرنی ہے. پھر تمہیں واپسی پر آئس کریم بھی کھلانی ہے. آخر رامیز نے اسے خوش کرنے کے لیے مسکا لگایا. وہ بھی جلدی سے اٹھ کر باتھ روم میں گھس گئی. منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر بالوں میں اوپر اوپر برش چلایا، ساتھ ہی اپنے حلیے کی تسلی کی. وہ سیاہ ٹراؤزر اور گلابی کرتے میں ملبوس تھے. کرتے پر سیاہ دھاگے سے خوبصورت کڑھائی ہوئی تھی. مطمئن ہو کر وہ باہر آئی اور اپنے جوگرز پہنتے ہوئے اجرت میں گلے میں سیاہ اور گلابی رنگوں کے امتزاج سے بنا لانگ سکارف ڈالا. رامیز مسلسل اپنی بائک کا ہارن دے رہا تھا. ابھی وہ رامیز کے پیچھے اس کی بائک پر بیٹھی ہی تھی کہ سامنے سے آتے صوبان کو دیکھ کر اس کا منہ بن گیا. لو آ گئے پراؤڈ میں. اب نیچے اترو پلیز، رامیز نے سرگوشی میں ذرا سی گردن گھما کر کہا، پھر بائک بند کر دی. عیشا کو ناچار اترنا پڑا. رامیز نے زبردستی صوبان کو اندر کھینچا، پھر ذرا سا رک کر پیچھے آتے عیشا کو مخاطب کیا. عیشا سسٹر، اس وقت پلیز چائے تم بنانا، جمیلہ سے نہ کہنا. صبح بھی اس نے اچھی چائے نہیں بنائی تھی. وہ بالکل خاموشی سے ان سے بھی پہلے آگے ہو کر اندر بڑھ گئی. سنی رامیز کی بے تکلفی پر کچھ حیران سا تھا. رامیز اور وہ آپس میں رسمی سی باتیں کرتے رہے. ایک دو بار اس نے عیشا کا ذکر بے ساختگی کے ساتھ کیا بھی، مگر صوبان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا تھا. عیشا نے بھی بے نیازی کے ساتھ چائے سرو کی تھی. رامیز دل ہی دل میں دونوں کی ایکٹنگ کو سراہ رہا تھا. دونوں یہ زبردست پرفارمر ہیں، انہیں تو ہالی ووڈ میں ہونا چاہیے. رامیز نے عیشا کو نظروں ہی نظروں میں چھیڑنے کی کوشش کی مگر وہ معذرت کر کے سنجیدگی سے پلٹ گئی. سنی نے کسی بھی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا، صرف چائے پی کر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. اوکے اب میں چلتا ہوں، وہ رامیز کی طرف دیکھتے ہوئے بولا. نہ جانے کیا بات تھی جس نے اسے اپسیٹ کر دیا تھا. ارے آپ نے تو صرف چائے پیا اور کچھ لیا ہی نہیں، رامیز نے جان بوجھ کر اسے جاتے جاتے ٹوکا تھا. چائے بھی صرف تمہاری وجہ سے ہی پی ہے، ورنہ میں ناشتہ کر کے گھر سے نکلا تھا. صوبان کے لہجے میں مروت تھی. ویل پھر کبھی لنچ یا ڈنر پر آپ آئیے گا. ہماری عیشا کے ہاتھ میں کافی لذت ہے. جتنا اچھا یہ گاتی ہے اتنا ہی اچھا پکاتی ہے.
ईशा देखने आई थी वो फारिग हुए हैं या नहीं। ट्रॉली वापस पहुंचाते हुए रामीज की बात पर वो बुरा समूह बना कर रह गई, जबकि सनी के लबों पर बेयकीनी के साथ तमस्खराना मुस्कुराहट ऊद कर आई। उसने भी ईशा को सुनाने के लिए ज़रा बुलंद आवाज़ में इजहार ख्याल किया, किसी को बेवकूफ़ बनाने का ये सबसे ईजी तरीका है। आपकी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए आपको नहीं मालूम बहनों को खुश करना कितना मुश्किल काम है। उनकी खुशी के लिए बटरिंग बहुत ज़रूरी है, समझा करें ना। रामीज ने राजदारी से दोस्ताना अंदाज में कहा तो सनी हंस दिया। थैंक्स गॉड मुझे ऐसी बटरिंग नहीं करना पड़ती। अपनों के लिए ऐसा करने में भी बड़ा मज़ा। लेकिन ईशा के बारे में मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, वो वाकई अच्छा खाना बनाती है। इससे पहले कि सुभान मजीद कुछ कहता, ईशा ने फिर झांक कर बिना किसी लिहाज के रामीज को मुखातिब किया। रामीज अब चलो भी, सर्जिस का फिर फ़ोन आया, वो हमारा इंतज़ार कर रहा है और तुम हो कि यहीं बैठे हो अभी। उसने फिर सुभान को नज़रअंदाज कर दिया। सनी अपनी तौहीन महसूस करते हुए बेचुदाब खाते हुए बाहर निकलकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। रामीज ईशा को घूरते हुए उसके पीछे लपका और अलविदाई मुसाफिहा किया। सनी भी गुड बाय कहता गाड़ी रिवर्स करके जन से ले उड़ा। FM रेडियो चैनल पर वो और सर्जिस मुश्तरका इंटरव्यू देकर आ रहे थे। वापसी पर सर्जिस की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। उसके पास गाड़ी में स्टिपनी भी नहीं थी। रात का पहला पहर चल रहा था। करीब क्या, सर्जिस को तो दूर दूर तक भी टायर रिपेयरिंग के लिए कोई दुकान और जरिया नजर नहीं आ रहा था। ईशा के साथ होने की वजह से सर्जिस ने फैसला किया था कि वो किसी लोकल ट्रांसपोर्ट पर ईशा को पहले घर छोड़कर फिर गाड़ी का कुछ करेगा, मगर वहाँ दूर दूर तक किसी रिक्शा टैक्सी का गुजर नहीं और जाती कन्वेंस वाले भी इक्का दुक्का ही गुजर रहे थे। सर्जिस ने आखिर अपनी गाड़ी को लॉक किया और सड़क की तरफ पैदल ही चल पड़ा। उसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था। सर्जिस रामीज के बारे में सोचकर मुस्कुरा दिया। वो हमेशा उसकी गाड़ी को दगाबाज हसीना कहा करता था। थैंक्स गॉड रामीज नहीं है, वरना इसने मेरा जीना मुहाल कर देना था। वो माहौल की खामोशी को तोड़ने के लिए बोला। वो तो उसे जैसी खबर होगी वो फिर तुम्हें उस दगाबाज हसीना से पीछे छुड़ाने का मशवरा देगा कि जल्द अज जल्द इस खटारा को खैरात में देकर सवाब कमाओ और अपने पापा की जेब हल्की करवा कर कोई नया मॉडल खरीदो। आखिर कब तक अपने साथ हमें भी ख्वार करते रहोगे? ईशा ने कहकहा लगाकर बड़े मज़े से कहा। माय डियर फ्रेंड, इसे खटारा कहकर तुम मेरी कार की तौहीन कर रही हो, ये अच्छी बात नहीं है। सर्जिस ने मसनूई खफकी से कहा तो ईशा फिर बेसाख्ता हंस दी। मैं ही क्या, सभी कहते हैं। हमेशा बीच राह में नखरा दिखाना शुरू कर देती है और फिर मैं तो तुम रामीज के ख्यालात बता रही हूँ जो वो आइंदा मुस्तकबिल करीब में तुम्हारी कार की शान में कसीदे की सूरत में बयान करेगा। कुछ फासला तो इसी किस्म की बातों में कट गया। आखिर ईशा ने फुटपाथ पर थम से बैठकर कहा, बस जी अब मेरी हील मुझे चलने नहीं देगी। मजबूरन सर्जिस को भी रुकना पड़ा। फिर कदरे झंझला कर बोला, एक तो तुम लड़कियों को हील पहनने का खब न जाने क्यों सवार रहे थे। अच्छा भला 5.5 फुट कद रखते हुए भी 3-4 इंच की हील पहनने की क्या तुक है, जिससे चंद कदम चला भी नहीं जाता। आखिर तुम लोगों के शाना बशाना जो चलना होता है। और फिर यूँ मेरे तो तीनों भाई इतने लंबू हैं कि कभी कभी मैं उनके आगे खुद को ठिगनी महसूस करती हूँ। वो सनई तालाब वहाँ पहुँचा रही थी। काफ़ी देर टैक्सी रिक्शे का इंतजार करने के बाद वो बोली, सर्जिस ऐसा करते हैं किसी से लिफ्ट लेने की ट्राई करते हैं, किसी लोकल कन्वेंस का इधर मिलना नामुमकिन है। हाँ हमें तो ज़रूर कोई लिफ्ट देगा। जानती नहीं हो लिफ्ट देने वालों को कैसे कैसे खबरदार किया जाता है। लिफ्ट लेने वाले कैसी कैसी वारदातें कर जाते हैं और फिर लिफ्ट देने वालों का भी कोई एतबार नहीं। मेरे साथ जवान जहां थोड़ी सी शोहरत याफ्ता हसीन और जमील लड़की देकर किसी की नीयत ख़राब हो गई तो मैं अकेला बेचारा गरीब क्या करूँगा। मेरे पास तुम्हें बचाने के लिए हिम्मत परवाज भी नहीं है कि किसी हीरो की तरह तुम्हें कंधों पर लाद कर दौड़ लगा सकूँ। अपना ख्याल अपने पास रखो। सर्जिस ने उसके मशवरे पर चिढ़कर उसका मजाक उड़ाने की कोशिश की, मगर ईशा लापरवाही से दो कदम आगे बढ़ गई। भाई कुछ भी नहीं होता, आखिर रिक्शा टैक्सी वालों पर भी तो एतबार करते हैं। कहने के साथ ही उसने 2 कदम आगे बढ़कर दूर से आती गाड़ी को इशारे से रोकने की कोशिश की, मगर वह जान से गुजर गई। कई गाड़ियां इस तरह गुजर गईं। कोई टैक्सी वगैरह अगर सड़क पर नजर भी आई तो पहले से लोडेड होती। अंधेरा मजीद फैल जाने से सर्जिस के साथ ईशा भी फिक्रमंद थी। सुनसान सड़क पर कोई रहम करने के मूड में नहीं था। आखिर ईशा पांव पटकती दोबारा फुटपाथ पर आ बैठी। सर्जिस उसी झुंझलाहट से महसूस हुआ, जितनी एनर्जी तुमने यहाँ खर्च की है, अगर उतनी हिम्मत करके कुछ दूर और चल लेती तो अच्छा नहीं था। मैं क्या करूँ, मेरे तो पाँव में आबले भी पड़ गए हैं। भाई और फुफा जान फिक्रमंद हो रही होंगी। वो बच्चों की तरह लगता था, अभी रो देगी। प्लीज़ प्लीज़ रो ना देना, वरना कोई समझेगा ज़बरदस्ती लेकर जा रहा हूँ। और अगर कोई रिपोर्टर देख लेगा तो कल के सारे अखबारों में नमक मिर्च बल्कि मसाले और खबर लगी होगी। ठहरो मैं कोशिश करता हूँ। सर्जिस ने उसे बस उड़ने पर तंबीह की और फिर खुद सड़क की तरफ बढ़ गया। चंद एक ने रफ्तार धीमी करके उधर देखने की सिर्फ जहमत गवारा की थी और फिर अगले लम्हे तेजी से गुजर गए। एक दो मोटरसाइकिल सवार कुछ फिक्रे उछालते गुजरे तो सर्जिस दिल ही दिल में सलवाते सुनाता रह गया। आखिर ईशा हिम्मत करके उसके बराबर आ खड़ी हुई। काफी देर बाद दूर से चमकती हेडलाइट्स को देखकर सर्जिस बीच सड़क में जा खड़ा हुआ। उस वक्त गुजरने के साथ साथ उसे हालात की संगीनी का भी एहसास हो रहा था। उनकी किस्मत अच्छी थी या फिर गाड़ी ड्राइव करती हस्ती रहम दिल थी। सर्जिस ने 2 फुट पहले ही गाड़ी रुक गई। अंदर बैठी हस्ती ने जब गाड़ी से सर बाहर निकाला तो ईशा को तो जैसे किसी ने बिजली की तार से छू लिया था। वो बिदा कर पीछे हट गई क्योंकि अंदर बैठी हस्ती सोबान शरीह की थी।
जिसे वो गाड़ी के अंदर जलती रोशनी से अच्छी तरह पहचान गई थी, मगर शायद सोबान से अंधेरे की वजह से उसे पहचाना नहीं था। सर्जिस ने झुककर सूरत हाल से आगाह किया तो उसने अपनी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। सर्जिस के लिए तो ये गैब से इमदाद थी। वो तो फौरन बदशुक्र पीछे बैठ गया, जबकि ईशा उसके साथ जाने पर दिल से आमादा भी न थी और सर्जिस पर कुछ जाहिर भी नहीं करना चाहती थी। मजबूरन सर्जिस के साथ पीछे बैठ गई। उनके अंदर बैठती ही जुबान पर भी जैसे बिजली सी गिरी थी। ईशा को देखकर वो भी हैरत आता था। आज तक वो आंटी अफजा की बातों पर कान नहीं धरता था। हालांकि उन्होंने शॉपिंग सेंटर वाले वाक़ये को खूब नमक मिर्च लगाकर सबको सुनाया था, मगर उसे कोई परवाह ही नहीं थी। मगर आज अपनी आंखों से सर्जिस के साथ उस वक्त तन्हा वैरान सड़क पर उसे देखकर उसे जिस कदर गुस्सा आया था, उसे अपनी कैफियत पर खुद भी हैरत थी। बैक वेव मिरर में ईशा से निगाहें टकराईं तो दोनों की आंखों में शोलों की लपक थी। सनी का दिल चाहा कि उन्हें यहीं उतार दे, लेकिन वो वैसा नहीं कर सकता था। वो लोग अंदर बैठ चुके थे और गाड़ी भी स्टार्ट थी। कुछ तवक्कुफ के बाद सनी ने तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाई। सर्जिस ने भी जैसे उसे पहचान कर वकास भाई के साथ उनके घर पर हुई मुलाकात का हवाला देकर अपना तारुफ करवाया, जिस पर सर्जिस ने पहले अपने घर उतरने की फरमाइश की। वो किसी दूसरे जरिए से अपनी गाड़ी वर्कशॉप पहुंचाने का इंतजाम करना चाहता था, तो उसने ईशा को उसके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंप दी थी। सर्जिस को पहले उसके घर ड्रॉप करके गाड़ी आगे बढ़ाते ही सुबह ने दरुश्तगी से पूछा, कहाँ से आ रही थी इस वक्त? ईशा ने हैरत से सर उठाया। उसे सनी से किसी किस्म की गुफ्तगू की तवक्को नहीं थी। यह हक सिर्फ मेरे घर वालों को हासिल है और मैं जहाँ भी जाती हूँ उनके इल्म में होता है। ईशा का लहजा भी खुद ब खुद बरहम हो गया। हमारे वालदैन के तवस्सुत से हमें एक खूनी रिश्ता बनता है, जिसकी वजह से मुझे यह हक है कि मैं तुमसे बास परस करूँ। फिर वो बेरुखी से गोया हुआ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम पर हक जताने का। अगर मुझे यह हक मिल भी रहा हो तो मैं कबूल नहीं करूँगा। उसके लहजे की रौनक पर ईशा जल कर बोली, खुदा ऐसा दिन कभी ना आए जब आपको मुझसे मुतल्लिक कोई खबर में हक मिले। ईशा ने खिड़की की तरफ रुख फेरने से पहले देखा था कि सनी की आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। फिर घर तक दोनों के दरमियान खामोशी रही। ईशा दिल में अजीब सा महसूस करने के बावजूद खुद को उससे इस लहजे में बात करने में हक बजानिब समझ रही थी। ईशा को घर से बाहर ही उतार कर वो आगे बढ़ गया। ईशा ने भी उसे ना ही अंदर आने के लिए कहा था और ना ही रस्मी तौर पर भी शुक्रिया अदा करने की कोशिश की थी। वो अंदर आई तो सिर्फ फुफ्फो ही थी, जो देर हो जाने पर फिक्रमंद थी। उसने तमाम सूरत हाल से उन्हें आगाह किया, सिर्फ ज़बान का जिक्र नहीं किया। रामीज़ की गैर मौजूदगी पर शुक्र का कलमा पढ़ती हुई वो अपने कमरे में आ गई। हस्बे मामूल डिनर के बाद वो और रामीज़ लॉन में टहलने निकले तो रामीज़ ने उसके इंटरव्यू के बारे में पूछा कि कैसा हुआ। रामीज़ के पूछने पर उसने शाम की सारी रुदात सुनाते हुए बेदहानी में ज़बान की लिफ्ट देने का तस्करा भी कर दिया। रामीज़ तो एकदम उछल कर खड़ा हुआ, फिर बेयकीनी से इस्तफसार किया, तुम सोबान भाई के साथ आई थी? उन्होंने तुम्हें सही सलामत छोड़ दिया? उसकी तरफ देखते हुए वो बोला, क्या क्या मतलब है? उनके लहजे में हैरत थी। बकौल तुम्हारे वो काफ़ी खूनख्वार वाक़े हुए, इसलिए मुझे हैरत है कि कोशिश और इरादे तो उनके मुझे ऐसे ही लग रहे थे, मगर मैंने भी ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया था कि अपना सा मुंह लेकर रह गए। समझ रहे थे कि मैं अभी उनसे डर जाऊंगी। मुझसे जवाब तलबी फरमा रहे थे। वो मुझ पर हक ही क्या रखते हैं किसी किस्म की बाज परस का। ईशा का मूड ऑफ हो गया था। रामीज़ ने उसकी बात सुनी और फिर संजीदगी से बोला, डियर सिस्टर, तुम खुद बताती हो तो सबान भाई का लहजा शुरू से ही तुम्हारे साथ ऐसा रहा है, अक्खड़ और बेलिहाज। यानी उस वक्त भी जब वो तुम्हारी हमदर्दी में गलत इंसान बचा लाए थे, फिर तुम अब क्यों माइंड करती हो? मुझे उस वक्त इतना बुरा इसलिए नहीं लगता था कि उनसे मेरा कज़न के अलावा एक और रिश्ता भी था, जिसके रूह से वो मुझे डांटने का हक रखते थे, मगर उन्होंने खुद उस ताल्लुक को तोड़ने का ऐलान किया था, मेरी बेइज्जती की थी। अब उन्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस किस्म के लहजे में बात करें या मुझ पर कोई हक जताएं। ईशा के साबकोई पर आमीज़ के लबों पर शरीर मुस्कुराहट आ गई। अगर वो अपना हकूक बहाल करना चाहें तो तुम्हारा रद्द-ए-अमल क्या होगा? प्लीज़ रमी, मुझसे इस टॉपिक पर बात ना करो। अब सोबान शरीह की मेरे नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। बात तो दिल की अहमियत की है। क्या तुम्हारा दिल भी इस बात उसकी कोई अहमियत नहीं है? रामीश ने बराह रास्त उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा तो वो निगाहें चुरा के फिर बात बदलते हुए बोली, आज तो मैं चल चल के थक गई हूँ। तुम अब जाकर स्टडी करो, मैं तो अब सोऊंगी, सुबह मुलाकात होगी। उसने रामीश की घूरती आंखों के जवाब में मुस्कुराहट बखेरी तो वो भी उसके कतराने पर हंस दिया। ओके फ्रेंड, तुम्हें तो मैं बाद में समझूंगा। गुड नाइट। क्या समझोगी? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, वो रुक कर गुराई। वक्त आने पर बताऊंगा, अभी तो तुम मानोगी नहीं। वैसे एक बम्बास्टिक न्यूज़ है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हें तो नींद आ रही है। चलो फिर कभी सही। रामीज ने उसके गुस्से को तजस्सुस में बदलते देखकर महसूस हो रहा था। क्या न्यूज़ है? जल्दी से बताओ, क्या अवैस भाई ने कोई लड़की पसंद कर ली है? ईशा उसके लहजे से ठटक गई थी, इसलिए इश्तियाक से पूछ बैठी थी, इस बम्बास्टिक न्यूज़ की ब्लास्टिंग में तुम ही मुलव्विस हो? कहो तो बता दूं। रामीज ने उसे डराने की कोशिश की तो वो उसे बाजू से पकड़कर पोर्च की सीढ़ियों पर ही बैठ गई। मुझे तुम्हारे गुस्से से डर लगता है, इसलिए ज़रा दूर होकर बैठता हूँ। और देखो, तुम नाराज़ मत हो जाना, वरना। रामीज ने ज़रा दूर हटते हुए उसके तजस्सुस को मज़ीद हवा दी। उसने खबर सुनने की तजस्सुस में नाराज़ ना होने का वादा कर लिया। रामीज, तुम बताओ तो सही, रियली आई प्रॉमिस यू, मैं नाराज़ नहीं होंगी।
وہ بات نیوز یہ ہے کہ دیکھو یہ ذمہ داری مما نے میرے سر لگائی ہے اور مجھے تمہاری رویے سے ڈر لگتا ہے، اس لیے عشا اس کی ایکٹنگ پر چڑھ گئی۔ بتانا ہے تو بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں۔ وہ جان گئی کہ دھمکی کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ایک منٹ، رامیز نے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ اسے خود بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اسے بات چھپائی جائے۔ سنو، ماما رانی نے مجھے خاص ہدایت کے ساتھ یہ ذمہ داری سونپی تھی کہ میں تمہیں بتا دوں کہ کل تمہارے دیدار کو کچھ اہم شخصیات قدم رنجا فرما رہی ہیں، اس لیے ذرا ڈھنگ سے گھر میں رہنا، بالکل خالص مشرقی لڑکیوں کی طرح، انڈرسٹینڈ؟ رامیز کی آنکھوں میں مچلتی شرارتوں کے باوجود اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ رامیز یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، ماما جانی فرما رہی ہیں، سیدھی سی بات ہے، اب وہ تمہاری ذمہ داری سے فارغ ہونا چاہتی ہیں۔ رامیز کی سنجیدگی پر وہ سوچ میں پڑ گئی۔ زندگی کے اس موڑ کے بارے میں تو کبھی اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ کبھی زبان کے حوالے سے اس کی اس قسم کی باتوں نے دل میں ہلچل مچائی تھی، لیکن اس کے رویے کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے جذبات پر قابو پا لیا تھا۔ کافی دیر بعد وہ خود کو بولنے کے قابل کر پائی۔ لیکن رامیز یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، پلیز۔ تم اگری ہو جاؤ گی تو سب کچھ ممکن ہے، اور تم ایسا کیوں نہیں چاہتی ہو؟ کہ ابھی تک ان کی طرف سے، میرا مطلب ہے اپنے ماموں کی طرف سے، کسی قسم کی آس امید ہے کہ وہ تجدید بندھن کریں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، مجھے کیوں کسی سے آس امید ہوگی؟ تو مجھ سے اس قسم کی باتیں مت کیا کرو۔ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ نہیں، اگر ایسی کوئی بات دل کے کسی کونے میں ہے بھی تو دل سے نکال دو۔ ماما جانی اور اویس بھائی نے تمہارے ماموں سے رابطے کے بعد ہی اس قسم کے اقدام کے بارے میں سوچا۔ انہوں نے بخوشی ماما کو اجازت اور اختیار دے دیا ہے کہ وہ کوئی مناسب لڑکا دے کر تمہاری شادی کر دیں۔ تم بھی ذہن سے پچھلی ساری باتیں نکال کر نئی سمت چلنے کی تیاری کرو، اوکے؟ رامیز ایک دم سنجیدگی سے اسے بتانے اور سمجھانے لگا تھا۔ عشا کے پاس بھلا اب کہنے کے لیے بچا ہی کیا تھا؟ اس کے کون سے والدین سر پر موجود تھے جو وہ اپنی مرضی چلاتی، اور نہ ہی اتنی حقیر ہوئی تھی کہ زبردستی صوبان شرح کے گلے پڑتی۔ اس کی بھی انا تھی، شخصیت تھی جسے وہ اس طرح بے مول نہیں کر سکتی تھی۔ اپنے تمام خیالات ہٹا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ رامیز بھی اس کے ساتھ ہی اندر بڑھنے لگا۔ ماما کو تمہارا کیا جواب دو؟ وہ اسے روکتے ہوئے بولا، مجھے پھپھو جان کا ہر فیصلہ قبول ہے۔ عشا کے لہجے میں خود اعتمادی تھی۔ تو پھر کل شام کو ہر فیصلے کے لیے تیار رہنا۔ رامیز شرارت سے ہنس دیا۔ اس کی شرارت پر عشا بھی مسکرا دی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ اپنے کسی طرز عمل سے ملال ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، پھر وہ مصلحت کی قائل تھی۔ رامیز اسے مسلسل شرارت سے دیکھ رہا تھا، لگتا ہے وہ اس سے کچھ اگلوانا چاہتا تھا۔ رامیز، وہ کون لوگ ہیں جو کل آ رہے ہیں؟ اس کے پوچھنے کے دے دی کہ رامیز نے کانوں کو ہاتھ لگا کر بڑی بڑھیوں کی طرح کہنا شروع کیا، توبہ توبہ، کیسی بے شرم لڑکی، اپنے بھائی سے اپنے ہونے والے سسرالیوں کا پوچھ رہی ہو؟ آنکھوں سے نیند کے ساتھ ساتھ شرم و حیا بھی اڑ گئی ہے۔ کیسا برا زمانہ آ کے ابھی کچھ دیر بعد یہ پوچھے گی کہ منسوب ہونے والے حضرت کا حلیہ کیسا ہے۔ رامیز کے اس انداز پر عشا نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے اس پر کشن اچھالا۔ سنو، تم صرف میرے بھائی نہیں ہو، میرے دوست، میرے ویل وشر بھی تو ہو۔ تم سے نہیں پوچھوں گی تو کس سے پوچھوں گی؟ اوئے ایمان سے آج مجھے یقین آ گیا ہے کہ میں تم سے 1 سال بڑا ہوں، ورنہ اب تک تو تمہارے نخرے برداشت کر کر کے میں خود کو چھوٹا محسوس کرنے لگا تھا۔ اچھا کیا یاد کرو گی؟ سنو، گھر والے تو چلو جیسے بھی ہوں گے تم گزارا کر ہی لوگی، رہی بات تمہارے ہونے والے وہ کی تو فار یور کائنڈ انفارمیشن تم ان سے مل چکی ہو۔ وہ کوشچن اچھالتے ہوئے بتانے لگا۔ کیا؟ کب؟ کہاں؟ عشا ایک دم چوکنا ہو گئی۔ بہت دفعہ، شاید اپنے گھر میں ہی، تم گیس کرو۔ لیکن میں تو کتنے لوگوں سے مل چکی ہوں، مجھے کیا معلوم کہ کون ہے؟ عشا نے بے چارگی سے کہا۔ میں تمہارے ہونے والے کا حلیہ، میرا مطلب ہے خاکہ پیش کرتا ہوں، تم گیس کرو تو سنو ڈیئر، تمہارے طلبکار کی خصوصیات۔ اس کے طرز گفتگو پر عشا نے اسے گھورا تو اس نے ہنسنے کی ایکٹنگ کی۔ ڈراؤ نہیں مجھے، آرام سے سنو، پھر نہ کہنا کہ میں نے نہیں بتایا۔ ان حضرت کی تمام عادات تم سے مختلف ہیں، تم جو بڑے شوق سے گاتی ہو، نہ تو یہ ان محترم کو بالکل پسند نہیں ہے۔ شادی کے بعد تمہیں سب چھوڑنا ہوگا، گانا وانا بالکل بند۔ نمبر 2، تمہیں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ انہیں تمہارے اس طرح گھومنا پھرنا، میرے اور سرجس کے ساتھ سڑکیں ناپنا، اٹکیلیاں کرنا، آئس کریم کے لیے چھینا جھپٹی کرنا بہت ناگوار ہے۔ مائی گاڈ، کتنا بیکورڈ انسان ہے۔ ریلی، میں نے تو ماما کو منع بھی کیا تھا کہ ہماری عشا اتنی پابندیاں کیسے برداشت کرے گی؟ وہ تو جب تک مجھ سے آئس کریم کے لیے لڑ جھگڑ نہ لے، اس کا تو کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا۔ مگر ماما نے میری سنی ہی نہیں، انہیں تو وہ بڑی بڑی مونچھوں والا، چھوٹی چھوٹی سی آنکھوں والا منٹو بڑا پسند ہے۔ وہ لوگ تو باقاعدہ رسم کرنے آ رہے تھے۔ عشا اس کی شرارت اچھی طرح سمجھتی تھی، اس بار اس نے تکیہ اٹھا کر مارا۔ بڑی بکواسی ہو، دیکھنا تمہاری دلہن کچھ اسی قسم کی نہ ڈھونڈی تو نام بدل دینا۔ رامیز نے اس کے چڑھنے پر ہنس دیا۔ میں تو ارینج میرج پر یقین نہیں رکھتا، اپنا حال دیکھا، تمہاری بچپن کی منگنی تمہارے سنی نے ذرا سی بات پر ختم کر دی اور کوئی کچھ نہ کر سکا، اس لیے میں تو لو میرج کروں گا۔ رامیز کی شرارت سمجھنے کے باوجود وہ سنجیدہ ہو گئی۔ آئی ڈونٹ کیئر اٹ، میرے نزدیک بھی اس منگنی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، ویسے بھی جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ رامیز کو اس کا پر اعتماد انداز مطمئن کر گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ عشا اس قسم کی باتوں پر اپسیٹ ہو جائے گی، اپنی زندگی میں ایک نئے موڑ کی طرف مڑنے پر ہزاروں آنسو بہاتے ہوئے تکیہ بھگو دے گی، یا پھر عام سی لڑکیوں کی طرح ہونٹوں پر ہنسی سجا کر مگر آنکھوں میں نمی بسائے رخصت ہونے کی تیاری کرے گی۔ مگر وہ تو خاصی مطمئن لگ رہی تھی۔
اس کا سکون دیکھ کر رامیز نے اپنی گفتگو کا باقی حصہ پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھا اور گڈ نائٹ کہتا اس کے کمرے سے نکل گیا تھا، مگر عیشا اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہی عام سی لڑکی بن گئی تھی، اپنی ماں کے فیصلے کو دل و جان سے ماننے والی، ان کے باندھے بندھن کو دل ہی دل میں سراہنے والی، اپنے دل میں بسے پہلے نام کو حرف آخر اور انمٹ نقش سمجھنے والی لڑکی، تمام نفرتوں کو سہ کر محبتوں کو اجالنے والی لڑکی، مگر پھر اپنی بے بسی کا احساس ہوتے ہی پھر سے اپنی انا میں منقید مضبوط لڑکی بن گئی۔ اس نے اپنے بہتے آنسوؤں کو بڑی بے دردی سے ایک عزم سے پونچھا اور اپنی زندگی میں آنے والے شخص کے ساتھ سمجھوتوں کا سوچ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلی شام اسے دیکھنے کے لیے وہ خاص ہستیاں ان کے ڈرائنگ روم میں موجود تھیں۔ عیشا نے بہت ہی سادہ لباس کا انتخاب کیا تھا۔ رامیز اسے بلانے آیا تو اس کی تیاری دیکھ کر پہلے تو ٹھٹکا اور پھر بگڑا تھا۔ وہ جارجٹ کے اسکائی بلو سوٹ میں سادے چہرے اور سیدھی چوٹی کے ساتھ باہر نکلنے کو تیار تھی۔ یہ حلیہ کیسا ہے تمہارا؟ تمہیں لوگ پسند کرنے آئے ہیں، تمہارے کسی پروگرام کو ڈسکس کرنے نہیں آئے؟ چہرہ دیکھا ہے اپنا؟ بالکل ٹھیک حلیہ ہے میرا، میں ایسے ہی جاؤں گی، اپنے چہرے پر کوئی ماسک نہیں چڑھاؤں گی۔ وہ مجھے میرے اسی حلیے میں پسند کریں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اور یہ بھی سن لو کہ میں کوئی چائے وائے لے کر کسی ملازمہ کی طرح میں بن کر نہیں جاؤں گی، وہ چیختے ہوئے بولی۔ رامیز اس کے لہجے پر حیران تھا، اس کی جذباتی کیفیت بھی سمجھ رہا تھا، پھر اس کا مزاج شناس بھی تھا۔ اسے بھی تکلیف دہ روایتیں پسند نہیں تھیں، مگر کچھ رسمیں زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے باہر لاتے ہوئے لان کی طرف نکل آیا۔ بھائی ڈیئر، یہ تو ہماری صدیوں پرانی روایات ہے، لڑکی کتنی بھی ماڈ ہو جائے اسے اس موقع پر وہی پرانی عام سی لڑکی بننا پڑتا ہے۔ ڈونٹ وری، ہم تمہاری پسند کو اول جانیں گے، اگر وہ تمہیں پسند نہیں آیا تو تم ریجیکٹ کر دینا، نیور مائنڈ۔ لیکن رامیز، یہ کوئی انصاف ہے بھلا؟ لڑکیوں کو غلام بنا کر کے لوگ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ ابتدائی غلامی اور تابع داری سے ہوتی ہے، کسی ملازمہ کی طرح چائے لے کر جاؤ، تہذیب تمیز کرینے کا مظاہرہ کرو اور پھر ریجیکٹ یا سلیکٹ ہونے کا رزلٹ سنو۔ مجھ سے نہیں ہوگا یہ سب پلیز، وہ جھنجھلاتے ہوئے بھڑک اٹھی۔ تم اتنی کنوتی کیوں ہو رہی ہو؟ تمہارے ساتھ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہوگی، میں نے تمہیں رات ہی بتایا تھا کہ تم انہیں اچھی طرح جانتی ہو، وہ تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لے کر جائیں گے، تم موصوف کو بھی جانتی ہو، مل چکی ہو اس سے۔ اچھا ایسا ہے تو پھر یہ کیا تماشا ہے؟ کون ہے وہ آخر؟ اس کا لب و لہجہ بہت تیکھا تھا۔ اپنے سرج کے بھائی، کزن میجر آدرش حسن، رمیز کے لہجے میں شرارت تھی۔ واٹ؟ عیشا کو اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا، وہ بھونچ کر رہ گئی۔ وہ نان سیریس مین جو میجر تو کہیں سے لگتا ہی نہیں۔ نو۔ عیشا کی نگاہوں میں سرجس کے کزن کا شوخ و چلبلا انداز و سراپا ابھر آیا، جو اپنے عہدے سے منسلک سنجیدگی اور بردباری کا لحاظ کیے بنا ہی سب کو اپنی شوخیوں کا اسیر کر لیتا تھا۔ آدرش حسن نے اسے اور سرجس کو گانا گانے پر میراثیوں کی جوڑی کا خطاب بھی دیا تھا۔ اسی دن سے سرجس اور وہ اس کے خلاف محاذ آ رہا تھے، اور اب وہ سن رہی تھی کہ وہ اس کا متمنی ہے، اس کے لیے پرپوزل بھیجا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ بھائی تمہیں اس کے سیریس نان سیریس ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بڑا زندہ دل آدمی ہے، تمہارے لیے بہترین لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ دل میں کہیں کا سک سی اٹھی تھی۔ پھپھو جان خوش ہیں یہ سب کر کے؟ اس نے سنبھل کر پوچھا۔ وہ تو تمہاری خوشی میں خوش ہے، تم اندر چل کر پہلے دیدار تو کراؤ، پھر کوئی فیصلہ ہوگا۔ تم پہلے جمیلہ سے چائے وغیرہ اندر بھجواؤ، میں پھر جاؤں گی۔ چائے پی چکے ہیں وہ لوگ، میں جب تمہیں بلانے آیا تھا تو پہلے منگنی ڈسکس ہو رہی تھی، تمہاری پہلی منگنی ڈسکس ہو رہی تھی۔ عیشا نے پہلے اسے حیرت سے دیکھا، پھر سمجھ میں آنے کے بعد چڑھ کر بولی، میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی کہ یہ لوگ رشتہ کرتے وقت لڑکیوں کا ماضی کیوں کھنگالتے ہیں؟ اپنی ماضی سے کبھی آگاہ نہیں کریں گے؟ خود خواہ 10 لڑکیوں سے افیئر چلایا ہو، اپنی بیوی کا ایکس فیانسی برداشت نہیں ہوتا ان سے؟ یار، لڑکیوں کے ویک پوائنٹس نوٹ کرنے کے لیے ماضی میں جھانکتے ہیں گے سسرالی برادری، تاکہ لڑکیاں شیر نہ ہوں۔ ڈرتے ہیں آج کل لڑکیوں میں بھی جیمز بانڈ کٹس ہوتے ہیں۔ یو ڈونٹ وری، تمہاری ہونے والی سسرال تمہارے ویک پوائنٹ کو ڈس آن کر رہی تھی، انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ڈس آن؟ سسرال قسم کے مخلوق کے پاس ڈس آن ورڈز کی کمی ہوتی ہے، اور ان ایئر کی بہتات۔ دوسرے لفظوں میں یہ موقع سے کھیلنے کے عادی ہوتے ہیں۔ لڑکی بیچاری سے ذرا سی چوک ہوئی نہیں، زمانے بھر کے خامیاں اس سے منسوب ہو جاتی ہیں۔ عیشا کا جھلا کٹا لہجہ اس کے اندر کی تلخی کو عیاں کر گیا تھا۔ رامیز کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ خوشبو کے تیز چونکے نے دونوں کو چونکا دیا۔ سنی بڑی تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ لائٹ براؤن سوٹ میں اس کی مردانہ وجاہت ہمیشہ کی طرح کھلی پڑ رہی تھی۔ وہ پورٹ سے انہیں ادھر دیکھ کر اندر بڑھنے کے بجائے ان کی طرف آ گیا تھا، اور آتے ہی وقاص کے بارے میں پوچھا۔ وکی کہاں ہے؟ مجھے اسے ضروری کام ہے۔ وہ مخاطب تو رامیز سے تھا، مگر برہم نگاہیں حوانک بنی عیشا پر مرکوز تھیں۔ وقاص بھائی تو اندر ڈرائنگ روم میں ہیں، ایکچولی عیشا کے رشتے کے لیے کچھ گیسٹ آئے ہیں، اس لیے وہ بھی وہیں ہیں۔ آپ آئیں، بیٹھے نا، میں انہیں بلاتا ہوں۔ رامیز نے ٹھہرے ہوئے انداز میں لان چیئرز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسے اطلاع وہاں پہنچائی تو وہ مزید خفا ہو گیا۔ واٹ یو مین اٹ؟ نو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایسے کوئی پرمیشن نہیں دی۔ اس کا بے ربط لہجہ رامیز کو بات کو سمجھا رہا تھا، مگر وہ انجان بنا کھڑا تھا۔ عیشا، تمہیں ابھی میرے ساتھ چلنا ہے، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں ہی سنی کے برہم انداز پر ششتر تھی۔ عیشا کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ لفظ سنی کے زبان سے ادا ہوئے۔
وہ خود میں ایک لفظ بولنے کی سکت بھی نہیں پا رہی تھی۔ یہ آپ کے ساتھ کیوں جائے گی؟ اندر جو گیسٹ ہیں وہ اس کی ہونے والی سسرال ہے، جو صرف اسے دیکھنے اس سے ملنے آئے ہیں۔ آپ اسے کہاں لے جانا چاہتے ہیں اور کس رشتے کے تحت؟ رامیز نے سنجیدگی سے کہتے ہوئے عائشہ کو اندر جانے کا اشارہ کیا، مگر اس سے ایک قدم اٹھانا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ سنی اس کے وضاحت اور انکار سنتے ہی بھڑک اٹھا۔ مائی فٹ، میں نے وکی کو صبح فون کر دیا تھا کہ عائشہ سے میری بچپن میں منگنی ہوئی تھی۔ میں تو کبھی برداشت نہیں کرتا کہ میری ملکیت پر کوئی غلط نگاہ بھی ڈالے۔ پھر یہ تماشا کیا ہے؟ غصے میں اوور کنٹرول ہو گیا اور عائشہ اس کے اس انکشاف پر حیران ہو رہی تھی۔ دل میں سوئے جذبے جاگ رہے تھے۔ آپ اس رشتے سے بہت پہلے دستبردار ہو چکے ہیں۔ ہم نے آپ کے والدین سے اجازت لے کر یہ قدم اٹھایا۔ رامیز کا تو آج انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ میں نے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا تھا، سنی صاف مکر گیا۔ نہ ہی میرے والدین نے مجھ سے مشورہ کر کے اجازت دی ہے۔ وقت سے بہت پہلے جو باتیں ہوئی تھی مجھے ان پر غصہ ضرور تھا، مگر اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ آپ سب کا جہاں رچائے قسمتوں کے فیصلے کرنے بیٹھ جائیں۔ زندگی کوئی کھیل ہے نہ مذاق کے، جب جی چاہا کھیل لیا اور جب دل میں آیا چھوڑ دیا۔ کمسم کھڑی عائشہ کا جائزہ لیا، اس کے لہجے میں لچک آ گئی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے اپنی پھپھو اور پاپا کے فیصلے اور خواہش کا احترام کرنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے عائشہ ابھی میری اس بات سے متفق ہوگی۔ عائشہ کے تمام حواس جاگ اٹھے۔ رامیز نے اسے ٹہوکا دیا، تم بھی تو کچھ بولو کہ اپنی رائے محفوظ رکھو گی۔ اس کے اندر بھی تو لفظوں کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ احساسات پر جمی برف تیزی سے پگھل رہی تھی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر صوبان شری کو دیکھا تو وہ بالکل ہی بدلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایسی انوکھی سی چمک جس سے نہ صرف وہ گنگ رہ گئی بلکہ ٹھاٹھے مارتا طوفان بھی رخ بدل گیا۔ رامیز کے دوبارہ ٹوکنے پر وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی، مجھے اپنی ماں کے فیصلے اور خواہش پر کبھی اعتراض نہیں تھا، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں لڑکیوں کو یہ اختیار دیا جاتا کہ وہ بڑوں کے ہوتے ہوئے اپنی مرضی چلا سکیں۔ ابھی بھی اپنے سارے حقوق اور اختیارات اپنی پھپھو کو سونپ چکی ہوں۔ وہ جو فیصلہ کریں گی مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی جیسے وہ پلٹ کر واپس جانے لگی، اپنے سامنے پھپھو اور بھائیوں کے ساتھ آنسا شری اور اپنے ماموں شری حسام کو دیکھ کر ٹھٹک کر رک گئی۔ سبھی اس کی بات سن چکے تھے۔ میرا خیال ہے کہ بچے خود فیصلہ کر چکے ہیں۔ باپ کے کہنے پر سنی سنبھل گیا۔ یس پاپا، فیصلہ ہو گیا، میں عائشہ کے ساتھ شادی کرنے پر تیار ہوں، اور عائشہ کو بھی یقیناً اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے بڑوں سے محبت کرتے ہیں۔ مگر آپ سب یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ بچپن میں باندھے گئے بندھن اور سنجوگ بڑے دکھ دیتے ہیں۔ نہ سمجھی میں یہ اپنی ذات کے لیے کیے گئے وعدے آپ کی اولاد کو سوائے کرب اور اذیت کے اور کچھ نہیں دے سکتے۔ جب آپ لوگ اپنی اولاد کو نئی دنیا خود سے دیکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو پھر انہیں اپنی زندگی کا اہم فیصلہ کرنے کا اختیار بھی دینا چاہیے۔ سنجوگ کے فیصلے وہی مضبوط اور پائیدار ہوتے ہیں جو دو فریقین کی باہمی رضا سے طے ہوں۔ ان کی مرضی، انکار اور ان کی شخصی آزادی کو قید کرنے کا حق نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس۔ مگر سنی انہیں بہت کچھ سمجھانا چاہتا تھا، لیکن رامیز اپنی عادت سے باز نہیں رہ سکا۔ بڑوں کے درمیان میں ہی سنی بات کاٹ کر بولا، بڑوں کا وقت گزر چکا ہے، اب تو آپ کو آنے والی نسل کے باغ ڈور سنبھالیں، یہی باتیں خود کو سمجھاتے رہیے۔ عائشہ کے علاوہ سبھی مسکرا دی۔ عائشہ کسی پریشانی میں گھری تھی، فوراً بولی، رامیز اندر جو گیسٹ بیٹھے ہیں وہ کیا سوچتے ہوں گے؟ عائشہ نے آہستہ سے رامیز کے کان میں کہا۔ رامیز نے اس کی بات کی اونچی آواز میں نشر کی۔ سبھی کھلکھلا دیے۔ سنی بھی ساری صورتحال سمجھ گیا۔ وہ مہمان تو ہم ہی ہیں، ہم دوبارہ تمہیں اپنے بیٹے کے لیے مانگنے آئے تھے۔ ہم جانتے تھے سنی ضرور اعتراف کرنے آئے گا، ہم یہی دیکھنا چاہتے تھے۔ آنسا شری کا نرم و گداز محبت بھرا لہجہ اس کے اندر ہلچل مچانے لگا۔ وہ پہلے بھی اس کے خلاف تو نہ تھی، بس وقتی طور پر اپنی یہ جٹھانی کی باتوں میں آ گئی تھی۔ عائشہ کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے دل کی مراد بر آئی تھی۔ زبان شری اس کے دل پر قائم بننے نقش تھا جسے مٹانا آسان نہ تھا۔ آنسا شری نے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ وہ بے تحاشا رو دی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ آنسو اپنی رخصتی کے لیے بچا کر رکھو، اور اتنا یاد رکھو کہ جس کے گلے لگ کر تم رو رہی ہو یہ تمہاری ساس ہیں، تمہیں لے کر جائیں گی۔ رامیز نے اس کے کان میں گھس کر اعلان یا سرگوشی کی۔ وہ ایک دم جھیم کر رامیز کو مارنے کو لپکی تو رامیز کے دھوکے میں سنی کو اس کے تھپڑ کے جسے سبھی محظوظ ہوئے۔ لو جی سنی بھائی بدلے لینے شروع کر دی ہیں، اپنی خیر منائیں، بس بڑی خون خوار بلی ہے۔ رامیز نے اپنی ماما کے پیچھے سے گردن نکال کر ہانک لگائی تو عائشہ اس کی طرف بڑھی، دو قدم بڑھا کر ہی رک گئی۔ سنی کہہ رہا تھا، ڈونٹ وری، میں بعد میں آدھا حصہ برابر کر لوں گا، میں ابھی آدھا ادھار رکھنے کے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سنی کا ہنسی کا جلتا رنگ اسے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر گیا۔ رامیز کے کہے اس کے پیچھے تک رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر ہی دم لیا، البتہ اس کے کان ان کی آہٹوں پر ہی تھے۔ رامیز کی تیز آواز اس کی سماعت تک رسائی رکھتی تھی۔ وہ عائشہ کے سوال والے کمنٹس زور و شور سے سن رہا تھا، مگر اب اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ دل میں چھپی پھانس نکل گئی تھی۔ آج اسے لگ رہا تھا کہ بھری دنیا میں وہ تنہا نہیں ہے، سبھی اس کے ہیں، خصوصاً صوبان شری جس سے اس کا دل آباد تھا، اور اب تو زندگی کی شاہراہ بھی اسی سے روشن ہونے والی تھی۔